اور نوجوان پڑھے لکھے اور باہر کی دنیا بھی دیکھی ہوئی، پھر ان کا دین کے ساتھ ایک لگاؤ، اور پھر ان کا اپنا ذاتی تحقیق اور فکر، اور اس کے نتیجے میں یہ جو نتائج پہ پہنچے، تو اس میں ہم نے جب بات کی تو ہمیں تو بہت فائدہ ہوا. تو میری یہ خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ ایک مستقل نشست بھی کروں، تو آج اس کے لیے مجھے میرے مہمان نے ٹائم دیا ہے. طاقت کو اپنے پاس حاصل رکھنے کے لیے جو دلیل نکالتا ہے، وہ دلیل یہ نکالتا ہے کہ جی میں فیصلہ قرآن سننے سے کر رہا ہوں، یعنی کہ میں فیصلہ جو اللہ نے ہمارے فیصلے، اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، میں اس کے مطابق فیصلے کر رہا ہوں. تو وہ جو طاقت کے حاصل کر کے جو گروہ کھا کے بیٹھ گیا ہے، وہ پھر دلیل یہ بناتا ہے کہ دیکھو جی میں اس لیے تو میں اوپر بیٹھا ہوں کہ میں قرآن سنت کے مطابق فیصلے کر رہا ہوں. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو آپ جس کو آپ لوگ کو یعنی مسلمان تمام خلافت راشدہ کہتے ہیں، یا جو حضور کی بالکل فوری بات ایک آئیڈیل نظام، تو اس کو آپ کس کھاتے میں ڈالتے ہو؟ تھیوکریسی ٹائپ چیز ہے، کوئی جمہوری ہے، کیا ہے وہ؟ سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال. خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو. شولوم، نمو بدائے. امید ہے آپ سب اور صحباب خیر خیریت سے ہوں گے. میں شمس الدین حسن شگری آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت ہے، ان کے ساتھ میں پہلے ایک بار پروگرام کر چکا ہوں، لیکن وہ چونکہ ایک مشترکہ پروگرام تھا ہمارے دوست نجم سہروردی صاحب کے ادارے میں اور ان کے ساتھ، تو یاسر صاحب سے جب گفتگو ہوئی تو میں نے تو بہت استفادہ کیا، دوستوں نے بھی بہت پسند کیا، اور نوجوان پڑھے لکھے اور باہر کی دنیا بھی دیکھی ہوئی، پھر ان کا دین کے ساتھ ایک لگاؤ، اور پھر ان کا اپنا ذاتی تحقیق اور فکر، اور اس کے نتیجے میں یہ جو نتائج پہ پہنچے، تو اس میں ہم نے جب بات کی تو ہمیں تو بہت فائدہ ہوا. تو میری یہ خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ ایک مستقل نشست بھی کروں، تو آج اس کے لیے مجھے میرے مہمان نے ٹائم دیا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ہمارے ہاں جو اسلامی حکومت یا اسلامی نظام کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا تصور کیا ہے، اور اس کے ضمن میں پھر ہم تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ کریں گے انسانی حقوق اور غلامی کے حوالے سے، اور خاص طور پر حقوق نسواں. تو چونکہ جب یہ آج کے دور میں ان حوالوں سے دین کے اوپر، اسلام پر، مذہب پر بہت سارے اعتراضات ہیں. تو یاسر صاحب آپ کو بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے ایک بار پھر ٹائم دیا. تھینک یو. بہت شکریہ. آپ نے تو تعریفوں میں ایسے سے القابات یوز کیے ہیں. اچھا، آپ کی ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے یار کسی کی تعریف کرنا. نہیں، آپ کی ذرا نوازی ہے. نہیں بڑے آپ کی، بس تھوڑا بہت شوق ہے پڑھنے کا، سیکھنے کا. آپ سے بھی ہم نے استفادہ کیا تھا. ہاں نہیں بالکل، آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا اس مجلس میں. نہیں بہت آپ کو شکریہ ہے. میں بس یہ چاہ رہا ہوں کہ اس موضوع پہ میں نے چونکہ تفصیل سے ابھی تک کسی سے بات نہیں ہوئی، تو چونکہ آپ کا اپنا اس پہ دلچسپی بھی ہے، آپ کا شوق بھی، آپ کا مطالعہ بھی، آپ کا اپنا مشاہدہ بھی ہے مختلف ان کا، تو اس حوالے میں نے کہا کہ پھر آپ سے انشاءاللہ بھرپور ہی استفادہ کیا جائے. تو یاسر صاحب، جب ہم اسلامی یعنی گورننس یا حکومت وغیرہ کہتے ہیں، تو میں تھوڑی سی یہ چاہوں گا نا سب سے پہلے کہ اسلامی طرز حکومت سے کیا مراد ہے، اور کیا یہ کوئی طے شدہ کوئی نظام ہے، کوئی طرز حکومت ہے، یا یہ کوئی اخلاقی فریم ورک ہے جس کے اندر رہ کر کوئی کہیں پر بھی کسی بھی نظام کو اسلامی کہا جا سکتا ہے، یا یہ کوئی ڈیفینیشن یا تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہو جائے نا کہ جب ہم اسلامی حکومت کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے. اچھا، پوسٹ ماڈرن میں ہر جگہ گفتگو یہیں سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ پوسٹ ماڈرنزم کے جہاں پہ نقصانات ہیں، وہاں پہ فائدہ سب سے بڑا یہ ہوا ہے کہ گفتگو کرنے سے پہلے جو ہے نا ٹرمز متعین ہو جاتی ہیں کہ کون کس بات کے کیا مطلب لے رہا ہے. تو آج سے آپ صرف دیکھیں کہ میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے اور اس کے اوپر ریسرچ پیپرز بھی لکھے میں، کہ صرف 25 سے 30 سال پہلے جو ڈائلاگ اور ڈسکورس ہوتے تھے، ان میں دو الگ الگ آراء بات کی جا رہی ہوتی تھی، اور کنکلوژن پھر بھی سیم نکلتا تھا. کیوں؟ کیونکہ دونوں سمجھتے تھے کہ وہ دوسرا اپوزٹ بات کر رہا ہے. لیکن پوسٹ ماڈرنسٹ ورلڈ میں فائدہ یہ ہوا کہ پہلے بیٹھ کے بھائی طے کر لیں کہ بھائی آپ کے اس ٹرم کے مطلب کیا ہے. جب آپ نے گورننس یوز کیا نا، تو گورننس کے مطلب جو میں لے رہا ہوں، امید ہے کہ ہم سیم پیج پہ ہوں گے، وہ یہ ہے کہ ایک سیٹ آف سیٹنگ، ایک سیٹ آف ارینجمنٹ، اگر اردو میں ترتیب کہہ لیں، ایک ایسی ترتیب کہ جس میں انتظامی حوالے سے جو اجتماعیت کے معاملات ہیں وہ طے ہوتے ہوں، وہ اس کے فیصلے ہوتے ہوں، اس میں اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا ہو، کوئی اس میں اختلاف ہوتا تو وہ حل ہوتے ہوں. تو گورننس سے مراد ہماری یہ ہے کہ لوگوں کے اجتماعی معاملات انتظامی حوالے سے کیسے طے ہوں گے، انتظامیہ اس کی کا ماڈل کیا ہوگا. اسلامی حکومت یا اسلامی نظام حکومت کے حوالے سے بات یہ ہے کہ ایسا انتظامی معاملہ، ایک ایسا انتظامی سیٹ اپ، ایک ایسا انتظامی ترتیب
کہ جس کے اصول جو ہیں وہ اسلام کے متعین کردہ اصول کے مطابق ہوں. تو یہ بنیادی ڈیفینیشن ہے جہاں سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. صحیح. باقی جہاں تک بات ہے اسلامی نظام حیات یا اسلامی نظام یا اسلامی نظام حکومت یا اسلامک ماڈل آف گورننس انگریزی میں کہیں تو وہ کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر اسی کے اوپر تو آج بات کرنی گفتگو کرنے بیٹھے ہم لوگ. ہاں نہیں، میں نے کہا پہلے یہ طے ہو جائے، آپ نے بہت اچھے سے بتایا. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں قرآن و سنت میں اسٹیٹ کا کوئی واضح ماڈل دیا گیا ہے اسلامی اسٹیٹ کا؟ اچھا، اس میں ریاست جسے کہتے ہیں نا، اور پھر وہی ریاست کی تعریف کیا. ریاست کی تعریف یہ ہے کہ اس کے جو ماڈرن اسٹیٹ ہے اور جو اس سے پہلے کے ریاست کے ماڈل تھے وہ الگ تھے. موجودہ دور میں جو ریاست کا تصور ہے جو اگریڈ اپون ہے، جس کے اوپر اجماع ہے دنیا کا، وہ یہ ہے کہ اس کی باؤنڈریز ہوں گی، اس کے یعنی کہ بارڈرز ہوں گے، اس میں ایک پاپولیشن ہوگی، اور اس میں ایک ایسی حکومت ہوگی کہ جس کی اس باؤنڈری کے اندر ایک ساورنٹی ہوگی، اس کی ایک حکومت ہوگی. تو ریاست کا کی مراد یہ ہے. تو اگر آپ یہ بات کریں گے کہ ایسا کوئی ماڈل دیا گیا قرآن میں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات ایسی کرے گا. ریاست کا ماڈل وہ ہے کہ اگر ہم پری اسلامک ورلڈ کی طرف بات کریں تو اس میں بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ایگزسٹ کرتی تھیں، ملٹیپل ریاستیں ایگزسٹ کرتی تھیں. پھر اس کے بعد اس سے پہلے بھی ایمپائرس یعنی کہ سلطنتیں ایگزسٹ کرتی تھیں ایک ٹائم کے اوپر. اس کے بعد بھی سلطنتیں ایگزسٹ کرتی رہی ہیں. تو وہ یہ بہت ہی میلیبل قسم کی چیز ہے کہ جو ریاست کا جو ہے تصور، کہ وہ اپنی جو ساخت ہے، شناخت ہے، وہ ہر وقت ہر دور میں چینج کرتی رہی ہے. صحیح. اسلام نے جو یعنی قرآن و سنت کے مشاہدے سے جو آتا ہے، اور میں کیونکہ میں تو طفل مکتب ہوں، میں بات کروں گا کہ جو ہمارے اکابر نے بات کی ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابن تیمیہ، ایون امام ابن حزم، جو آج کے دور میں کہیں تو کافی وہ قسم کے امام تھے، کافی لبرل امام کہیں گے، مطلب میں لفظ یوز کر رہا ہوں کہ آج ان کی حوالے سے. پھر بعد کے اکابرین میں دیکھیں تو جو اس ماڈل کے اوپر بات کرتے ہیں، ان میں آپ کو ابو العلا مودودی مل جائیں گے، ان میں ڈاکٹر سار احمد مل جائیں گے، اس میں اگر مصر میں جائیں تو حسن البنا مل جائیں گے، یوسف القرضاوی ان کا ریسنٹلی انتقال ہوا ہے. تو ان کے نزدیک جو قرآن و سنت سے جو اخذ کی گئی بات ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ ایسا نظام زندگی لوگوں کے اجتماعی حوالے سے کہ جو اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ گورن ہو رہا ہو. اس میں بارڈرز کیسے ہوں گے، اس میں ریاست کے پاس کیا رائٹس ہوں گے، اس میں عوام کے پاس کیا رائٹس ہوں گے، یہ تو ایک بات کی بحث ہے. پہلی بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اگر لوگوں کے اجتماعی معاملات ہم نے ڈیل کرنے ہیں تو ایک ایسی حکومت کا قیام ہو. اب اس کے بارڈرز کیسے ہوں گے وہ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ کیا اس کے متعین کردہ بارڈرز ہوں گے. جو ہمارے خلافتی والے بھائی ہیں وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی کوئی بارڈرز نہیں ہے، دنیا پوری اللہ کی ہے، سب کچھ ہی آپ کا ہے. لیکن جو تھوڑے ماڈریٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جوریسڈکشن یعنی کہ جو آپ کا کنٹرول ہے وہ پہلے بھی رہا ہے، وہ ایون کے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے دور میں بھی رہا ہے کہ یہاں تک جو ہے وہ متعین کردہ زمینیں ہیں، متعین کردہ حدود و قیاس. جبھی تو معاہدے ہوتے تھے، آپ دوسری سلطنت کو مان رہے ہیں جبھی تو معاہدے ہوتے تھے. تو میرا جھکاؤ تھوڑا اس طرف ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ آج کا جو موجودہ کانسیپٹ ہے ریاست کا وہ کسی نہ کسی صورت میں ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ جی اس سے جو ہے وہ واضح کوئی حکم نکل رہا ہے قرآن و سنت سے. ایک اجتماعی ماڈل ہے، اجتماعیت کو ڈیل کرنے کا ایک ماڈل ہے، اور اس ماڈل کے تحت جو ہے وہ جو اصل بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو اصول ہیں وہ وائلیٹ نہ ہوں، باقی چیزیں ہیں جو ہے وہ شاید نیگوشیبل ہیں. تو تھوڑی سی سرسری بات تو یہ ہوگی. صحیح. لیکن ہمارے یہاں جب ہم یہ مذہبی یا اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک تصور فوراً یہ آتا ہے کہ یہ تھیوکریٹک کوئی چیز ہے، پاپائیت اسٹائل کوئی، تو ایسا تصور ہے؟ تھیوکریسی ماڈل ایگزسٹ کرتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ کوئی ایک واضح ماڈل تو نہیں ہے جس کے اوپر کہہ سکیں کہ جی فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ضروریات دین جو ہیں اس کے اوپر مجموعی طور پہ امت کا اجماع ہے کہ یہاں جی اس کو نہ چھیڑا جائے.
لیکن جو اسلامی نظام حکومت کے حوالے سے بات ہے اس کے اوپر کوئی ضرورت دین نہیں ہے. اس میں اگر بادشاہت بھی ہو تو وہ اس کو بھی کوئی غیر اسلامی نہیں کہتا. ماضی میں رہی ہے، ملوکیتیں رہی ہیں، خلافت ہو، جمہوریت ہو. تو اس حوالے سے یہ چیز تو میں نے کہا نا کہ یہ چیز چینج ہو سکتی ہے، اس کی فریکوینسی اپ ڈاؤن ہو سکتی ہے. پاپائیت کا آپ نے ذکر کیا، یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ بھی لوگوں کی وجہ سے ایگزسٹ کرتی ہے کہ لوگوں کی مختلف آرائیں پائی جاتی ہیں. ہم پڑوس میں ولایت فقیہ کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں، وہ کوزائی تھیوکریٹک ہے، ایبسولوٹ تھیوکریٹک نہیں ہے. کوزائی یہ تھوڑا فرق بیان تو تھوڑی کریں. سی نیم ہے. دونوں میں فرق یہ ہے، اگزامپل دیتا ہوں افغانستان کی. افغانستان اور ایران میں جو ایگزامپل ہے وہ بالکل ماڈرن ورلڈ میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی. افغانستان کا ماڈل پراپر تھیوکریٹک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کوئی ہائرارکی ایسی نہیں بنی ہوئی کہ کوئی بھی ایک عام فرد، کوئی بھی ایک لے مین، کوئی بھی عام انسان وہ کسی سسٹم کے تحت ہوتے ہوئے اوپر تک پہنچے اور اس گورننگ سسٹم میں پارٹیسپیٹ کرے. کوئی ایسا ماڈل وہاں پہ متعین نہیں ہے. بس ایک گروہ ہے، اس گروہ کے پاس چونکہ جو واحد دلیل ہے افغانستان میں وہ طاقت ہے، اس گروہ کے پاس طاقت ہے. اور یہی ہوا کہ جب سوویت یونین ختم ہوئی تو وہاں جو وہاں کے لوکل افغان تھے ان میں ایک مشاورت ہوئی. اس مشاورت کے نتیجے میں گل بدین حکمتیار جو ہے وہ وہاں کے حکمران بنے. لیکن وہ چونکہ جو دوسرا گروہ تھا وہ زیادہ طاقتور تھا، اس نے اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا. تو اب وہ حقیقت بن گئی ہے. تو تھیوکریٹک ماڈل میں طاقت ہے، بہت اہم چیز ہے کہ طاقت جو ہے وہ جس کے پاس ہوگی وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہوگا. اور پھر یہ ڈکٹیٹرشپ میں بھی ایسا ہوتا ہے. تھیوکریسی میں ڈفرینٹ کیا ہے؟ تھیوکریسی میں ڈفرینٹ یہ ہے کہ وہ اس طاقت کو اپنے پاس حاصل رکھنے کے لیے جو دلیل نکالتا ہے، وہ دلیل یہ نکالتا ہے کہ جی میں فیصلہ قرآن سننے سے کر رہا ہوں. یعنی کہ میں فیصلہ جو اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں میں اس کے مطابق فیصلے کر رہا ہوں. تو وہ جو طاقت کے حاصل کر کے جو گروہ ہا کے بیٹھ گیا ہے، اوپر دلیل یہ بناتا ہے کہ دیکھو جی میں اس لیے تو میں اوپر بیٹھا ہوں کہ میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کر رہا ہوں. جبکہ کوزائی تھیوکریٹک میں کیا ہوتا ہے کہ ہوتا وہی ہے اس میں کہ اس میں جو ٹاپ پہ لیڈرشپ کہہ لیں یا ٹاپ پہ جو طاقت کے مجسمے کہہ لیں، مجسمے تھوڑا غلط لفظ ہو جائے گا، ہمارے دوست خفا ہو جائیں گے، جو جن کے پاس طاقت ہے اس نظام کی، وہ بھی یہی دلیل یوز کرتے ہیں کہ جی ہم قرآن و سنت کے مطابق جو اللہ نے ہمیں احکامات دیے اس کے مطابق ہم اپنے معاملات کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک ماڈل بنا ہوا ہوتا ہے. اس میں ایران میں ماڈل کیا، اور ایران میں ماڈل یہ ہے کہ کوئی بھی عام انسان ان کے اس ماڈل کا پارٹ بن کر وہ سیڑھیاں کراس کر کے اوپر تک جا سکتا ہے. جو ان کے رہبر معظم ہیں ان کو آئینی طور پہ معطل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس میں پروویژن موجود ہے. ان کی جو 80 رکنی شورا، اس کے لیے جو کاؤنسل آف کلیرکس ہے، مجلس خبرگان، وہ جو ہے وہ ان کو ریموو کر سکتی ہے. مجلس خبرگان کے ممبرز جو ہیں وہ بھی ایک نیم جمہوری انداز سے منتخب ہوتے ہیں. تو ایک کوزائی تھیوریٹک ماڈل ہے کہ جس میں کہیں نہ کہیں پاسبلٹی ہے. پھر دوسرا انہوں نے ایک پیرالل سسٹم اپنا جمہوریت کا بنایا ہوا ہے کہ انتظامی امور کے حوالے سے پورا ایک، جبکہ افغانستان میں تو انتظامی امور بھی انہی کے ہاتھ میں ہے، مقننہ کے بھی ہاتھ میں ہی ہے، اور ریاست کا معاملات بھی انہی کے ہاتھ میں. تو بیسک فرق یہ ہے، وہ یہ ہے. تو اسی طرح مسلمانوں میں بھی یہ فرق موجود ہے. جو بہت ہی ہارڈ لائنرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تھیوکریٹک انداز سے ہی بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو خلافت سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں پھر مطلب اس میں نا کہ اس میں کچھ ویریشن آپ کو ملیں گی، کہ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے نہیں جی خلیفہ جو ہے وہ ایک یونیفائڈ پرسن ہے امت کا، اور اس کا فیصلہ جو ہے بائنڈنگ ہے ہر ایک کے اوپر. تو یہ تھوڑی سی پاپائیت ہو جائے گی. ایک کہے گا نہیں جی شورا کے پاس زیادہ طاقت ہے، شورائیت میں طاقت زیادہ ہے. اور چونکہ شورائیت میں مشاورت کا معاملہ ہوتا ہے، مشاورت اور ہوتی کیسے وہ بھی عوام تک بہرحال منتقل ہوتی ہے کہ شورا کیسے منتخب ہو رہی ہے. تو وہ تھوڑی سی کوزائی تھیوکریٹک بن جاتی ہے. ہمارے پاس مسلم ورلڈ میں ہر قسم کا ماڈل موجود ہے، رنگا رنگ موجود ہے ماشاء اللہ. ہائبرڈ ماڈل بھی ہے، اس میں تھیوکریٹک ماڈل بھی ہے، کوزائی تھیوکریٹک ماڈل بھی ہے. تو اس کا چیز ہے. ایک اہم چیز یہ ہے کہ مطلب ویسے تو سننے میں تھیوکریٹک لگ رہا ہے کہ بھائی اچھا لفظ نہیں ہے، کچھ لوگوں کے لیے شاید نہ ہو، لیکن اصول مطلب اگر انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر ہر چیز کو پھر ہم اسی انداز سے پرکھیں. میریٹوکریسی بھی ہم نے ایک لفظ سنا ہے، ٹیکنوکریسی بھی ہم نے ورڈ سنا ہے، یہ سب اسی کی فارم ہے. بس وہ جو اپنی دلیل لیتے ہیں وہ مذہب کو نہیں لیتے، بس صرف یہ واحد فرق ہے.
मेरिटोक्रेसी में क्या है, थियोक्रेसी में क्या है, थियोक्रेटिक मॉडल में होता है कि देखो जी वो तकवा में बेहतर लोग हैं, यानी कि जो लोग दलील देते हैं वो तकवा में बेहतर लोग हैं, वो इल्म में बेहतर लोग हैं, इस वजह से उनके पास ये उनकी राइट है। हर 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 इंसान को ये इख्तियार नहीं है, क्योंकि उसकी अकल कम है, उसका शऊर कम है, उसका इल्म कम है। लेकिन चूंकि जो लोग टॉप पे बैठे हैं उनका तकवा भी अच्छा है, उनका इल्म भी अच्छा है, इस वजह से जो है ना वो डिजर्व करते हैं ये पावर एक्सरसाइज करना। मेरिटोक्रेसी जो चाइना में है, जो सम वर्ड रशिया में है, उसमें भी यही है कि वहाँ भी वो ये कहते हैं कि जी जो लोग पावर में है वो इसलिए है पावर में कि वो मेरिट के ऊपर है, उनके पास अहलियत है, उनके पास काबिलियत है। तो और जो बाकी लोगों को हमने ये राइट नहीं दिया हुआ, वो इस वजह से क्योंकि आप लोग कम काबिल हैं, कम अहल हैं। तो टेक्नोक्रेसी भी ऐसी है, और टेक्नोक्रेसी तो टर्म इवन वेस्ट में भी यूज होती है। यानी कि अभी जब कोविड का फियास्को हुआ था, तो कोविड के दौरान में बड़ा ही टर्म यूज किया गया था। अच्छा। इवन यूएस में यूज किया गया, यूरोप में यूज किया गया कि भाई आप लोगों आप एक नॉर्मल कॉमन बंदे को क्या पता कि जो है वो मेडिसिन के हवाले से क्या मसाइल हैं। इसी वजह से जो एक्सपर्ट है वो बताएंगे। तो थियोक्रेसी भी वैसे ही है, वो एक किस्म की मेरिटोक्रेसी क्रिएट करती है, और उसी मेरिटोक्रेसी को फिर वो सस्टेन करने की भी कोशिश करती है। सही। ये कोई बुरा लफ्ज नहीं है, इसकी इम्प्लीकेशंस के ऊपर फर्क पड़ता है कि आप उसको किस तरह डील कर रहे हैं। हाँ नहीं, आपने जो थोड़ी देर पहले भी ये फरमाया ना कि इस्लामी अगर हम अंदाज में देखा जाए तो उसमें मुल्कियत भी फी नफ्स ही कोई बुरी चीज़ नहीं है। जमहूरियत हो तो भी मतलब यानी उसने कोई एक फिक्स मॉडल नहीं दिया। जी जी ठीक है, कुछ अखलाकी कुछ अकदार या उसूल हैं जिनका निफाज होना चाहिए, जिसके मुताबिक अगर कोई गवर्नेंस हो तो वो इस्लामी है। ठीक है, ऐसे ही समझे मैंने। हाँ ठीक। अच्छा, अब दूसरा जो अभी हम थियोक्रेसी और इसके ज़मीन में जो हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर फिर चले अभी हम आपने अफगानिस्तान और ईरान इसकी तो मिसाल दी, लेकिन अगर हम तारीख में देखें तो आप जिसको आप लोग को यानी मुसलमान तमाम खिलाफत राशिदा कहते हैं, या जो हुजूर की बिल्कुल फौरी बात एक आइडियल निज़ाम, तो उसको आप किस खाते में डालते हो? थियोक्रेसी टाइप चीज़ है, कोई जमहूरी है, क्या है वो? ना थियोक्रेसी है ना जमहूरी है। जो मॉडल है वो ये था मुसलमानों के हवाले से, जो मैंने कहा उसूल बात कर लेते हैं। उसूल जो कि हमारे आइमा कराम ने काफ़ी मेहनत करके मुरतब किए उम्मत के लिए आसान करके, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद जो अच्छा एक चीज़ ये है कि ये सब चीज़ें अकीदे से मुंसलिक है। अब लोग ये पूछते हैं ना कि जी भाई मज़हब को आपने नथी करना क्यों है रियासत के मामलात में, और सेपरेशन ऑफ रिलीजन और स्टेट की बात भी होती है। तो ये तो वही ना कि ये तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे आप कह लें मकसद हयात या मकसद हस्ती। किसी की ऑब्जेक्टिव रियलिटी ये है कि जी कायनात किसी हस्ती ने बनाई है, वो हस्ती ऑल पावरफुल है, ऑल ओमनिशिएंट है, ओमनीपोटेंट है, उसके पास दुनिया जहां की ताकत है, और वो जो है वो हमें हुक्म दे रहा है किसी हवाले से। तो फिर ये उसकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, तो वो उस ऑब्जेक्टिव रियलिटी को जैसे होते हैं वो एक्सरसाइज करने की भी कोशिश करेगा। अब किसी ऑब्जेक्टिव रियलिटी ये नहीं है, कोई यकीन नहीं रखता कि भाई किसी हस्ती ने बनाया है, तो ठीक है वो उसका नुक्ता नज़र अलग होगा। लेकिन अगर किसी की ऑब्जेक्टिव रियलिटी ये है तो वो तो उसी अंदाज से ही अपनी ज़िंदगी को मॉडल करने की कोशिश करेगा। तो एक बात तो ये हो गई है कि जो सेपरेशन ऑफ रिलीजन और स्टेट है, वो कन्विंस उसी सूरत में आप किसी को कर सकते हैं जब आप उसकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी को चैलेंज कर रहे हों। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि चूंकि अंबिया कराम की वजह से बात ये है कि वो वाहिद हस्तियां थी जो खुदा से बराह रास्त ताल्लुक़ में थी, उस हस्ती से बराह रास्त ताल्लुक़ में थी कि जिसने निज़ाम बनाया, जिसने ये कायनात बनाई और जिसने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया, तो उससे डायरेक्ट थी। तो इस वजह से अंबिया कराम के वजह से मिनासुल उम्मत हमारा अकीदा यही है कि वो फाइनल अथॉरिटी हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली अल्लाह से बात कर रहे हैं, उस हस्ती से बात कर रहे हैं, उस सुपीरियर बीइंग से बात कर रहे हैं कि जिसके पास दुनिया और माफिया का तमाम इल्म मौजूद है। नबी पाक सल्लम की पर्दापोशी की फरमात और अंबिया कराम का सिलसिला रुकने के बाद, खत्म नबूवत होने के बाद, ये मामला फिर ऑब्वियस बातें उठेगा कि अब कौन है जो इस मामले को देखेगा। तो जो एलतशी मख्तलिफ फिक्र के लोग हैं, वहाँ पर तो थियोक्रेटिक मॉडल पाया जाता है कि उन्होंने उसको
اس ماڈل کو اپنا لیا کہ جی اس کے بعد ایک امامت کا سلسلہ ہے، اور وہاں پر جو جیسے انبیاء کرام کے بعد انبیاء کرام کے حوالے سے بات تھی کہ وہ سینٹر آف اتھارٹی ہیں، وہی معاملہ امامت کے حوالے سے بھی ہو گیا کہ وہی سینٹر آف اتھارٹی ہیں، کیونکہ وہ اپوائنٹڈ کیے گئے ہیں بائے خدا. بائی سپیریئر بینگ. لیکن جو امت کی باقی جمہور ہے، جو اہل سنت اور باقی جو بڑا جمہور ہے، امت کا بڑا حصہ ہے، وہ اس فلسفے کے اوپر اگری نہیں کرتا. وہ پھر ظاہر سی بات ہے کس ماڈل پہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب معاملہ مشاورت سے طے ہوں گے، کیونکہ یہ جو اسلام نے جو ہمیں اصول بتائے ہیں وہ مشاورت کے اصول ہی بتائے ہیں. احادیث میں بھی ہر جگہ مشاورت کا ذکر کیا گیا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے مشاورت کیسی ہو پھر، تو مشاورت کون کرے گا، تو پھر وہاں سے ملٹیپل انٹرپریٹیشنز نکلتی ہیں. وہیں سے پھر جمہوریت کا ایک کانسیپٹ نکلتا ہے، وہیں سے پھر خلافت کا کانسیپٹ نکلتا ہے، وہیں سے پھر یہ ہائبرڈ ماڈل والا کانسیپٹ نکلتا ہے کہ بھائی مشاورت کن لوگوں نے کرنی ہے. اصل جو گھوم پھر کے بات ہے نا، جو امت کی جمہور میں جو بڑا مسئلہ، مطلب جو بڑی پوائنٹ آف کنٹینشن ہے، وہ یہ ہے کہ کون لوگ ہوں گے جو مشاورت کے ذریعے مسلمانوں کی اجتماعی معاملات کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ ہوں گے کون لوگ. تو جو تھوڑے سے کوزائی تھیوکریٹک والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اہل لوگ ہوں گے، تقویٰ میں اچھے لوگ ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے. تو وہاں سے سوال نکلتا ہے کہ اچھا جو تقویٰ میں اہل ہوں گے، علم والے ہوں گے، وہ کہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ میں تقویٰ میں اچھا ہوں، کہ کل اٹھ کے یاسر صدیقی صاحب بولتے ہیں دیکھو میں تقویٰ میں اچھا ہوں، میرے پاس علم ہی بہت ہے، تو پھر میں جو ہے نا اس کمیٹی میں شامل ہوں گا جو مشاورت کر رہی ہے. ایسا نہیں ہوگا. تو اس میں پھر انسانوں نے ہی وہاں کے، چونکہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، مطلب امت کا یہ بہرحال عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد جو ہے جو صحابہ کرام کی تھی جماعت، وہ ان کے قریب تھی، تو جو ان کے فیصلے ہوں گے وہ زیادہ کلوز ہوں گے صحیح ہونے کے، پر اس بات جو ان سے دور ہوتے چلے جائیں. یہ ایک تھوڑی سی کامن سینس بھی یہ کہتی ہے. ابن خلدون کا مقدمہ بھی یہی ہے کہ بھائی ابھی میں اور آپ ڈائریکٹ بات کریں تو جو اس کمرے میں موجود لوگ ہیں وہ زیادہ کلوز بات کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کیا بات کی ہے، بنسبت ان لوگوں کے کہ جو سیکنڈ تھرڈ فورتھ یعنی کہ اس نریشن میں ہوں گے. تو اس مشاورت کے حوالے سے یہ جو ماڈل بنا، وہ یہ ماڈل بنا کہ بھائی امت کا جمہور اب فیصلہ کرے گا. اس کا ایک انٹرپریٹیشن یہ نکلی کہ امت کا جمہور اب فیصلہ کرے گا کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کی جو ذمہ داری ہے وہ کون اٹھائے گا. فریم ورک وہی رہے گا کہ جو بھی اٹھائے گا اس کو پابند کیا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ہی چلے، اس کو پابند یہ کیا جائے گا. لیکن کون لوگ ہوں گے وہ، اس کے لیے امت کے جمہور ہوگا. تو وہیں سے چونکہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ نا صرف جو ہمارے یوز کرنے کے ٹولز ہیں ان میں سوفسٹیکیشنز آئی ہیں. ہم مائک یوز کر رہے ہیں، کیمرہ یوز کر رہے ہیں، یہ اس وقت تو نہیں تھے. یہ بھی ایک موڈ آف انفارمیشن ہے، موڈ آف کمیونیکیشن ہے. تو اس طرح جمہوریت کو بھی میں ایک ایسے ٹول کی حیثیت سے دیکھتا ہوں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید سوفسٹیکیٹڈ ہوا ہے. اب اس جمہوریت، ماڈرن ڈے جمہوریت کے اندر ہمارے پاس یہ ڈٹرمائن کرنے کا ایک ٹول موجود ہے کہ لوگوں کی ول کیا کہتی ہے، لوگوں کی رائے کیا کہتی ہے. یہ بہت اچھے انداز سے ہم معلوم کر سکتے ہیں. اگر ہمارا آر ٹی ایس نہ بیٹھ جائے اور فارم 47 کے مسئلے نہ ہوں تو بہت اچھے طریقے سے ہم یہ بات معلوم کر سکتے ہیں. تو اسی حوالے سے آج کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو مشاورت ماڈل وہی ہے مشاورت کا، لیکن مشاورت کے لیے کون لوگ ہوں گے جو اس مشاورت کی کمیٹی میں یا شورائیت میں پہنچیں گے، یہ بات امت کے جمہور میں ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے. اور جمہور میں عام لوگ ہمارے جیسے بالکل جمہور والا، کیونکہ دا مومنٹ آپ نے کوئی ہائرارکی کریٹ کی نا، اس کا فیصلہ کرنے والا کون ہوگا یہ مسئلہ ہو جائے گا. پہلا آپ نے کہا کہ نہیں جی ہر کوئی تو یہ رائے نہیں رکھ سکتا، کچھ لوگ رکھیں گے. تو بھائی کچھ لوگ رکھیں گے، وہ کچھ لوگ کون ہوں گے؟ یہ سوال یقین جانا میں پچھلے 15-20 سال سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو اس انٹرپریٹیشن جو میں نے انٹرپریٹیشن عرض کی ہے، جو انٹرپریٹیشن حسن البنا کی بھی تھی، سید قطب کی حالانکہ یہ انٹرپریٹیشن نہیں تھی، وہ بہت مختلف تھی، لیکن حسن البنا کی یہی تھی، علامہ یوسف القرضاوی کی یہی تھی، ابو العلا مودودی کی یہی تھی، ڈاکٹر سار کی بھی یہی تھی، کم و بیش یہی تھی. ایگزیکٹلی یہ نہیں تھی، کم و بیش یہی تھی. سید قطب کو بھی بتائیے گا تھوڑا سا کیا الگ کیا تھا ان کا. سید قطب کے حوالے سے یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جمہوریت یا جمہور کی رائے واحد راستہ نہیں ہے. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی اور موڈز ہوں جس کے تحت آپ گورنمنٹ اوور تھرو کر سکتے ہیں تو آپ وہ مثلا موڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے فوج یوز کرتی ہے. اچھا ٹھیک.
گورنمنٹ کیونکہ اچھا وہ کیوں تھا میرا ایک اس پہ ہائپوتھیٹیکل کنجکشر ہے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, لیکن میرا یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے ان کی رائے سعید قطب کی رائے اس لیے بنی کیونکہ وہ مصر میں دیکھتے آئے تھے کہ یہ طاقت میں تو مصر کی جو فوج ہے وہی کام بہت نے خوبی کر لیتی ہے کیونکہ حکومت اس کو آسانی سے اٹھا کے پٹک دیتی ہے. تو شاید مجھے لگتا ہے شاید وہ چیز اس چیز کو انہوں نے انٹرنلائز کیا ہو. بہرحال یہ ان کی رائے تھی. علامہ یوسف قرضاوی, ابو العلا مودودی وغیرہ اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے تھے. تو میرا مدعا یہ کہ جو اس انٹرپریٹیشن کے لوگ کے حامی نہیں ہے, اس انٹرپریٹیشن سے لوگ اختلاف کرتے ہیں, تو میرا ان سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ مان لیا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرا علم اور شرقی صاحب کا علم برابر نہیں ہے, شرقی صاحب بہت عالم فاضل ہیں, میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کا ووٹ ان کا ووٹ کیسے برابر ہوگا. میں نے کہا بات آپ کی صحیح ہے, لیکن یہ طے کون کر رہا ہے؟ یہ پہلی بات, یہ طے کون کر رہا ہے کہ کون اس کیٹیگری میں اتریں گے, نمبر ون. اور دوسرا کہ یہ کون طے کر رہا ہے کہ وہ کیٹیگری کیا ہوگی. تو دو مسئلے پیدا ہوں گے نا کہ کس کیٹیگری کے تحت لوگوں کو ہم ہائر کی بنائیں گے اور کس کیٹیگری کے تحت ہم اپوائنٹ کریں گے. ہم نے یہ ڈیفینیشن بنا لی, یہ ڈیفینیشن کون بنائے گا, اور دوسرا اس ڈیفینیشن میں پورا اترتا ہوں یا نہیں اترتا, آپ پورے اترتے نہیں, تو یہ کون طے کرے گا. تو اس کو آسان کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے فیصلہ یہ کیا کہ بھائی یہ جو جسے رائے عامہ کہتے ہیں آپ, یہ معاملہ رائے, اور یہ رائے عامہ کی جو بات ہے نا, آپ دیکھیں کہ ہر ماڈل میں ملے گی آپ کو. یہ رائے عامہ کی بات آپ کو خلافت میں بھی, جو خلافت کے ہمارے ماڈرن ڈے خلافت کے جو ہمارے شقی الدین نبانی والے لوگ ہیں وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں, جو ولایت فقیہ والے لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں. کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں ہمیں جو یہ ایران کا ماڈل ہے وہ جا کے ہم نے جرمنی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا بھائی؟ چونکہ وہاں پہ رائے عامہ نہیں ہے, رائے عامہ ایران میں ہے. کوئی نہیں کہتا کہ جی ہمیں اٹھ کر جو ہے وہ سعودی میں جا کے امپلیمنٹ کرنی ہے. کچھ لوگ کہتے ہوں گے, لیکن بہرحال ان کی رائے عامہ نہیں ہے. کہ تو رائے عامہ کا کانسیپٹ آپ کو ہر جگہ ملے گا, بس اس کو فارملائز جمہوری ماڈل میں اس کو فارملائز کر دیا گیا. صحیح نہیں, یہ بہت اچھا آپ نے اس کو بیان کیا اور بہت خوبصورت وضاحت اس کی ہو گئی ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور چیز ہے نا, جیسے آپ نے امامت کا بھی ذکر فرمایا اور خلافت کا بھی, پھر ماڈرن دور کے اندر بھی. تو میں یہاں مختصر آپ سے ایک بس اختصار سے سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ خلافت, امامت اور جدید ریاست, ان تینوں میں بنیادی 2-3 ایسے پوائنٹس فرق میں جس کو میرے جیسے عام آدمی میں سمجھ سکے. دیکھیں جدید ریاست تو میں نے عرض کیا نا کہ جدید ریاست میں 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک ڈٹرمائن بارڈرز ہوں کہ وہ اس کی ریاست کا اس کی حیت کیا ہے, اس کی اندر پاپولیشن, اور اس پاپولیشن اور اس بارڈر کے اندر ایک حکومت جو اس کے اوپر سوورنٹی رکھتی ہو. جبھی اسی ڈیفینیشن کی بیس کے اوپر سعودیہ جو کہ جمہوری نہیں ہے وہ ریاست کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی جو مونارکیز ہیں, سنگاپور وغیرہ, وہ جبھی جو ہیں وہ یہ ریاست کہلاتی ہیں. تو جدید ریاست میں تو جمہوریت شرط نہیں ہے. چائنا بھی ریاست ہے, رشیا بھی ریاست ہے, اور سویڈن بھی ریاست ہے, اور جو ہے وہ امریکہ بھی ریاست ہے, ایران بھی ریاست ہے, اور لوگوں کو اچھا لگنے لگے افغانستان بھی ریاست ہے. تو اس وجہ سے ریاست تو یہ ہو گئی. امامت اور خلافت میں جو بنیادی فرق ہے, جو جسے پولیٹیکل فریکشن کہتے ہیں, وہ فرق یہی ہے کہ پولیٹیکل اتھارٹی کون ہوگا. خلافت میں پولیٹیکل اتھارٹی خلیفہ کو دی گئی ہے, اس کے لیے پورا پروسیس ہے. امامت کے ماڈل میں پروسیس متعین نہیں ہے, حالانکہ چونکہ وہ امام تو نہیں ہے, مطلب جو میرے خیال سے 11 امام کے بعد اب تو وہ اس کو نائب امام کہتے ہیں وہ. تو نائب امام تو امام والی خصوصیات نہیں رکھتے. تو کم و بیش خلافت والا ماڈل ان لوگوں نے بھی اپنا لیا ہے. صحیح. وہ جب امام مہدی آئیں گے تو اس وقت فیصلہ ہوگا, لیکن کم و بیش وہ ماڈل اپنا لیا ہے. بس صرف یہ فرق ہے. لیکن اس وقت جب یہ پولیٹیکل فریکشن ہو رہا تھا, جو امت میں اختلاف رہا ہے, وہ اسی پولیٹیکل فریکشن پہ رہا ہے کہ وہ پولیٹیکل اتھارٹی کون ہوگا. جدید ریاست میں امامت بھی فٹ بیٹھتی ہے, خلافت بھی فٹ بیٹھتی ہے, جمہوریت بھی فٹ بیٹھتی ہے, بادشاہت بھی فٹ بیٹھتی ہے. کیونکہ جدید ریاست آپ ویسٹ کے پس منظر سے دیکھیں گے تو وہ تو لبرل ڈیموکریسی, کوئی اور ڈیموکریسی نہیں, لبرل ڈیموکریسی. آپ ان سے بولیں گے سوشلسٹ ڈیموکریسی چلے گی, بولیں گے نہیں بالکل نہیں چلے گی, لبرل ہی چلے گی صرف. آپ بولیں گے اچھا کوئی تھوڑی سی ہمیں رعایت دیتے ہیں, سوائے جو غاصب ریاست اسرائیل ہے, اس کے علاوہ دنیا میں کہیں کسی کو کوئی رعایت نہیں ملی ہوئی, صرف اسرائیل کو ملی ہوئی ہے کہ ہاں وہ ایتھنو سپرمیسسٹ ایک اسٹیٹ بنا سکتا ہے کہ جس میں ریلیجن بھی ہو, جس میں ایتھنیسٹی بھی شامل ہو, اور اس میں ہائرارکی بھی ہو, صرف اس کو یہ اختیار ہے. لیکن دنیا میں آپ کسی سے بولیں گے کہ ایون وہ چائنا کو اور رشیا کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اپنے لینس کے مطابق. وہ جو چائنا کی
میٹوکریسی والی ماڈل ہے اس کو نہیں مانتے, جو رشیا کا قوزائی کمانڈ سسٹم ماڈل ہے, حالانکہ کمانڈ سسٹم بھی نہیں کہیں گے اس کو, کوئی سوشلزم سے بھی بیونڈ کوئی رشیا کا ماڈل بن گیا ہے وہ, کیونکہ وہاں پہ اولیگارکس آ کے بیٹھ گئے ہیں. سوشلزم میں تو ہائرکی ہی سب سے پہلے ختم کی جاتی ہے, لیکن بہرحال وہ ایک طویل بحث ہو جائے گی. تو ماڈرن ڈے ریاست کے جو کانسیپٹ میں تو یہ ہر چیز فٹ بیٹھ رہی ہے. ہمارا مقدمہ کیا, ہمارا مقدمہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے تمام انسان کو برابر بنایا, تمام انسان برابر ہیں, یہ ہے پہلا مقدمہ. کوئی اگر کہتے کہ نہیں برابر نہیں ہے تو ہم پھر اس کے بعد ہم جائیں گے دلیل لینے کہ بھائی کیوں برابر نہیں ہے, اور اگر برابر نہیں ہے تو آپ فیصلہ کیسے کریں گے کہ آپ اعلیٰ ہیں یا ہم اعلیٰ ہیں یا کوئی اور اعلیٰ ہے. تو چونکہ تمام انسان برابر ہیں تو اس وجہ سے جو اور پھر وہی ہے کہ جو انسان اپنی انڈیویجول چوائس میں آزاد ہے, اللہ نے آزاد بنایا اس کو, تو چونکہ انڈیویجول چوائس میں آزاد ہے, اس حوالے سے اس کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی سیلف گورننس اور سیلف ڈٹرمنیشن خود سے چوز کر سکے. یہ انٹرپریٹیشن اسلام کے پیرافریز کے اندر ہی لی جا رہی ہے, اس کو الگ سے لے کے نہیں لیا جا رہا. یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے, اختلاف اس سے لوگ کر سکتے ہیں بالکل, لیکن بھائی ہمارا مقدمہ یہی ہے کہ ہم اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیوں وائبل ہے اور یہ کیوں بہت سارے کانفلکٹ سے بچاتی ہے یہ انٹرپریٹیشن. ٹھیک. اچھا دوسرے بتائیں نا, ابھی جو جدید قومی ریاست جس کے اندر آپ یہ فرما رہے کہ بھائی جیسے آپ نے چائنا کی مثال دی, رشیا کی دی, خود یورپ کی, مغرب, افغانستان, ایران, یہ سب یعنی ریاست کی جو تعریف ہے اس کے حساب سے تو یہ سب ریاستیں, ظاہر سی بات ہے اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. بیچ میں آپ نے خواہ اسرائیل کو ایسے لپیٹ دیا. بھائی ہمارے یہاں تو چونکہ اسرائیل کو گالی دینا ہے وہ لوگ بڑا اس کو پسند فرماتے ہیں, تو ایسا بھائی آپ نے اسرائیل کو اس میں الگ سے ایسے پن پوائنٹ کیسے کر دیا, مطلب وہاں اس کو کیا استثناء دیا ہوا ہے؟ آپ چائنا سے کیسے اس کو تشبیہ دے رہے ہیں, جبکہ چائنا تو ایک ون پارٹی رول ہے اور اس طرح سے کوئی ان کے یہاں الیکشن یعنی جو عام جمہوری طریقے سے منتخب نہیں ہوتے نا, وہ ایک مسئلہ ہے. تو اسرائیل میں تو ایسا نہیں ہوتا. میں نے اب شاید بہت ہے کمیونیکیشن کا ایرر ہو, میں نے عرض کیا کہ اسرائیل بھی جدید ریاست میں فٹ بیٹھتی ہے. ویسٹ کے لینس سے دیکھیں گے تو ویسٹ کے لینس سے چائنا بھی ریاست نہیں ہے ان کے مطابق, نہیں ریاست تو ہے, مطلب لبرل ڈیموکریسی کو وہ نہیں ہے نا. تو سوائے اسرائیل کے, اسرائیل میں بھی تو لبرل ڈیموکریسی ہے نا, اور کیا ہے وہاں پر بھی الیکشن کے ذریعے جو بھی حکومت آنا چاہے آ سکتے ہیں, جو بھی حاکم. نہیں ایسا نہیں ہے نا. اچھا وہاں پر 5 ملین لوگوں کو ووٹنگ رائٹس نہیں ہے. کیوں اسرائیل نے نہیں دیے ہوئے, تو آپ اسرائیل کس بنیاد, تو مجھے نہیں پتا. انہوں نے اس بنیاد کے اوپر دیے ہوئے ہیں کہ ایک تو نمبر 1 ریلیجن کی بنیاد کے اوپر, دوسرا ایتھنسٹی کی بنیاد کے اوپر. ریلیجن کی بنیاد کے اوپر یہ کہ آپ اگر جوڈیزم سے منسلک ہیں اور آپ کی ایتھنسٹی جوئش ہے, یعنی کہ آپ کی جو نسل ہے, آپ بھلے سیکولر ہوں, آپ بھلے دین مطلب کسی مذہب پہ چلنے والے نہ ہوں, لیکن اگر آپ کی ایتھنسٹی نسلی طور پہ اگر آپ یہودی ہیں تو آپ کے پاس وہ رائٹس ہیں. فار ایگزامپل لا آف ریٹرن, یعنی کہ آپ واپس آ کے دنیا میں کہیں بھی ہوں, آپ اگر نسلی طور پہ یہودی ہیں تو آپ واپس جا کے وہاں پہ رائٹ کلیم کر سکتے ہیں. جبکہ وہاں سے جو لوگ آلریڈی 4th جنریشن 5th جنریشن بلکہ 10th 20th جنریشن جو ٹریس کر سکتی ہے فلسطین جو وہاں رہ رہے تھے اور ان کو بے دخل کیا 1948 میں جو نکبہ ہوا, پھر 1967 میں ہوا, ان کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ واپس جا سکیں. اس طرح ویسٹ بینک میں جو تقریباً 3 ملین لوگ رہتے ہیں ان کے پاس ووٹنگ رائٹس نہیں ہے, حالانکہ ان کی جو گورننگ بارڈر ان کے بارڈرس کنٹرولنگ جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے. کیا اندر جائے, مطلب کیا چیز اندر جائے گی اس اینٹی میں, اس ویسینٹی میں, کیا چیز باہر جائے گی, پاسپورٹ کنٹرول, سب کچھ اسرائیل مینیج کر رہا ہے, سب کچھ کنٹرول وہ کر رہا ہے, بس ان کے پاس ووٹنگ رائٹس نہیں ہے. وہاں پر صدر تو ان کا اپنا ہے نا. ہاں بالکل ایسے ہی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ جو پیلسٹینین اتھارٹی کا ماڈل ہے وہ اس کو ایک ڈومینین کر کے کہہ لیں کہ وہ ایک ڈومینین ہے, اسرائیل کی ڈومینین ہے. ویسٹ بینک از اے ڈومینین آف اسرائیل, کہ وہ پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے وہ سبجوگیٹڈ ہے اسرائیل کی ریاست کے. اچھا ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ چونکہ آپ بھائی صحیح ہے آپ کو بنانی ہے, لیکن آپ ان کو سیم رائٹس تو دیں, سیم رائٹس. کوئی نہیں اسرائیلی ریاست کے اندر کی بات کرتے ہیں نا, وہاں پر کیا عرب جو جتنے رہتے ہیں, جب مسلمان یہ سارے اس میڈیا میں پہنچے ہوئے ہیں. ویسٹ بینک دیکھیں, ویسٹ اسرائیلی ریاست, اسرائیلی قومی اسمبلی جو میں نے آپ کو 3 باتیں بتائیں. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا بات جدید ریاست میں سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارڈرز ہوتے ہیں. اسرائیل کا مجھے بارڈر بتائیے کیا بارڈر ہے جو اسرائیل نے اسٹیٹ کیا ہوا ہے, جو اسرائیل نے بتایا ہو کہ ہمارا بارڈر یہ ہے. آپ جتنی ریسرچ کر لیں آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ اسرائیل نے اپنے بارڈر ڈیفائن ہی نہیں کیے ہوئے. تو ہمارا تو ہم تو انہی کے پرنسپلس کے اوپر رکھ کے بات کر رہے ہیں کہ آپ نے خود ڈیفائن نہیں کیے ہوئے. اگر وہ آج ڈیفائن کر دیں کہ ہاں جی ویسٹ بینک, غزہ, ایسٹ جیروسلم, گولان ہائٹس,
لبنان کا پارٹ، یہ سب جو ہے اسرائیل کی ریاست میں پارٹ نہیں ہے. ہم بولیں گے ٹھیک ہے ہاں بھائی اسرائیل جو ہے لبرل ڈیموکریسی بن گئی کیونکہ اپنے ود ان جو اس نے ایک بنایا ہوئے کلسٹرس میں ہے. لیکن وہ تو خود کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کا تو پتہ نہیں کہاں تک وہ عراق بھی لے رہے ہیں اور سعودیہ کا بھی حصہ کچھ چاہتے لینے کے لیے. تو ہمارا مقدمہ یہ کہ آپ کے اپنے اصول کے مطابق آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ڈیفائنڈ بارڈرس نہیں ہیں جب بھی آپ مستقل ایکسپینشنزم کر رہے ہیں اپنا. تو بھائی اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کو سیم رائٹس تو دے دیجیے جو رائٹس آپ نے اپنے لوگوں کے لیے دیے ہیں وہی رائٹس ان کو دے دیجیے. اب کسی بھی ریاست کے اندر جو ایلیٹزم ہے وہ تو ایگزسٹ کرتا ہے نا. آپ اسی طرح یہ بات پاکستان کے لیے اگر کہیں کہ نہیں جی دیکھیں جی سب کو ایک جیسے رائٹس میسر ہیں تو ہم یہ کہیں گے نہیں جی جو کچھ ایلیٹس ہیں ان کے پاس زیادہ رائٹس ہیں بائی ورچو آف پریکٹسز. ہو سکتا ہے کہ قانون میں کچھ اور لکھا ہو لیکن بائی ورچو آف پریکٹسز ایک جرم جو کوئی ایلیٹ کرے گا اور ایک جرم کوئی غریب کرے گا اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا اس کی ٹریٹمنٹ میں. تو اسرائیل تو اس کے بیونڈ جا کے کر رہا ہے. اور پاکستان کے قانون میں جو چیز اسٹیبلش ہے جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تو نہیں ہو سکتی نا چیلنج. مطلب آپ ایٹ لیسٹ ریفر تو کریں گے نا ہاں دیکھیں جی اگر کسی ایلیٹ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے سوری اگر کسی غریب کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور ایلیٹ کے ساتھ ایلیٹ کو جو ہے فیور دیا جا رہا ہے تو آپ ریفرنس کو کرتے ہیں آئین کو ریفر کرتے ہیں. آپ قانون ایک آپ کے پاس ایک ریفرنس پوائنٹ ہے. اسرائیل میں تو وہ بھی نہیں کر سکتے نا. کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں اچھا کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی وجہ سے کہ انہیں جو ایک اپارٹھائڈ سسٹم ایک نسلی طور پہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جس کے تحت جو 3 ملین ویسٹ بینک کے لوگ ہیں 2 ملین غزہ کے ہیں پتہ نہیں کتنے رہ گئے ہیں. نہیں وہ تو متنازع علاقے ہو گئے نا مطلب اس کے اوپر یہ متنازع علاقے ہیں انٹرنیشنل لینس کے اندر. اسرائیل کے لیے متنازع نہیں ہے وہ اسرائیل کا پارٹ ہے. اچھا دیکھیں آپ اس چیز کو سمجھیں. اگر ہم آؤٹ سائڈ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں نا آؤٹ سائڈ کے طور پہ تو ہم آؤٹ سائڈ جو ہم کامنٹری کریں گے ہم کیا کریں گے یا تو بھائی آپ ان کو آزاد ریاست بنا دو آزادی دے دو. تو آزاد ریاست کے لیے کیا ضروری ہے؟ بارڈرز اس کی پاپولیشن اور اس پاپولیشن کے اوپر اس کی حاکمیت. یہ تینوں چیزیں اسرائیل نہیں دیتا. تو یا تو آپ وہ دے دو اور اگر آپ کو یہ نہیں دینا تو پھر ان کو سیم ووٹنگ رائٹ دے دو سیم رائٹ دے دو. دونوں میں سے کوئی بات ہوگی. یہ تو اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی تیسری بات کریں گے تو پھر لبرل ڈیموکریسی تو نہیں ہوگی نا. یہ ہے ہمارا مقدمہ. صحیح. چلے ابھی اسرائیل پہ انشاءاللہ کسی دن آپ کے ساتھ مستقل کریں گے. اس پہ آپ کا بہت زیادہ ماشاءاللہ سے علم بھی ہے اور یہ چیزیں آپ زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ہمارے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن بہرحال ہاں اس پہ انشاءاللہ پھر اسرائیل اسپیسیفک پروگرام ٹھیک ہے نا. وہ آپ کے دوست اور نجم بھائی کے دوست نے ابھی ریسنٹلی ویڈیو ڈالی تھی نا یوٹیوب پہ کہ اسرائیل اور امریکہ ہمارے دشمن ہیں. اچھا کون سا؟ حسن صاحب الیاس نے. اچھا آج مجھے نہیں پتا. نہیں اچھا ٹھیک ہے. ان کا تو مہذب فاتح والا ہوا تھا پہلے. انہوں نے اپنے پیج سے بھی ڈالی ایک ویڈیو جس میں انہوں نے مقدمہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ اسرائیل تو ہمارا دشمن نہیں ہے. اچھا تو ہماری ہم لوگ کی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ سب کر رہا ہے. ہمارے سے کیا مراد ہے؟ مسلمانوں کی. اچھا ٹھیک. اچھا چلے ہم ابھی اس پہ تھوڑا سا دوبارہ آتے ہیں. اچھا ایک اور چیز مجھے بتایا نا کہ جب آپ لوگ اسلامی نظام وغیرہ کی بات کرتے ہو تو آپ کے ہاں یعنی لبرل ڈیموکریسی یا عام ہم جب جمہوریت اور اس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر تو بنیادی چیز یہ ہے نا کہ بھائی جس کو ہم حکمران اس معاشرے پہ یا اس ملک پہ حکمرانی کا حق کسے اور کیوں حاصل ہے ٹھیک ہے وہ ہم پرچے کے ذریعے طے کرتے ہیں کہ بھئی یہ 10 بندے 10 بندوں سے 8 نے آپ کو ووٹ دیا تو ہم نے کہا ہمارا یہ سربراہ بن گیا ٹھیک ہے 2 مجھے میرا تو مجھے سربراہی میں آپ کا پوزیشن میں رہوں گا. تو آپ لوگوں کو جو کانسیپٹ ہے اسلامی نظام کا یا اسلامی حکومت کا تو اس میں اس مسئلے کو کیسے طے کیا گیا؟ اس کے لیے کوئی آپ نے جیسے کہ ملوکیت بھی ہو جمہوری طریقے سے آئے کوئی بھی ہو موروثیت ہو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا حرج نہیں ہے. میں نے کہا کہ انٹرپریٹیشن یہ ایگزسٹ کرتی ہیں اس میں حرج تو ہے بالکل. یہ انٹرپریٹیشن ایگزسٹ کرتی ہیں مسلمانوں میں. ہاں تو وہ انہوں نے تو وہ اسلام سے ہی لیا ہوگا نا انہوں نے کفر سے لیا گیا. انٹرپریٹیشن انسانوں کی بنائی ہوئی. ہاں وہ کہاں سے مطلب اسلام ہی کے حوالے سے ہوگا نا. انٹرپریٹیشن کسی چیز کی ہوگی. انٹرپریٹیشن غلط بھی تو ہو سکتی ہے نا. یہ وہ تو آپ سے پوچھیں گے بھائی کون سا غلط اور کیوں. دیکھیں میں تو اتنا قابل نہیں ہوا کہ میں کسی کی انٹرپریٹیشن غلط بولوں. میں انٹرپریٹیشن کسی کی صحیح مان سکتا ہوں کہ بھائی مجھے یہ صحیح لگتی ہے اور میں اسی مکتبہ فکر کے حوالے سے اسی لائن کے اوپر چلنا چاہتا ہوں. وہ میں نے عرض کر دیا. میں نے ریزن آپ کو 3 ریزن بتائیے. نمبر 1 اللہ نے تمام انسان کو برابر بنایا ہے. نمبر 2 جب تمام انسانوں کو برابر بنایا ہے تو جو مسلمانوں کے فیصلے ہوں گے وہ مشاورت سے ہوں گے. مشاورت کے لیے کوئی لیڈرزم کا ماڈل بنانے کی جگہ جس میں مزید کانفلکٹس پیدا ہوں یہ رائے عام جمہور کو رائے عامہ کو امت کے جمہور کو دی جائے کہ آپ وہ جس کو اہل سمجھتے ہیں وہ
وہ ان کو اختیار دیں کہ بھائی آپ ہمارے فیصلے مشاورت کے طور پہ کریں. موجودہ دور میں وہ ٹولز سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں, بہت ریفائن ہو کے ہمارے پاس آ گئے ہیں. پہلے فار ایگزامپل, اچھا پہلے بھی ماڈل یہی تھا لیکن اس طرح نہیں. کہ یہ آپ کو بات جان کے بعد بہت حیرانی ہوگی کہ ایکس پوسٹ ایک کانسیپٹ ہے کہ ایونٹ ہونے کے بعد لیگل میں یوز ہوتا ہے ایکس پوسٹ کے, ایونٹ ہونے کے بعد اب اس کے معاملات کیسے ہونے. تو پہلے جو یہ رائٹ دیا گیا تھا وہ ایکسپوز دیا گیا تھا, چونکہ میری انٹرپریشن یہ ہے کہ چونکہ وہ ٹولز موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے پہلے سے یہ بات متعین ہو جائے. وہ کیا تھی؟ وہ تھی بیعت کی. 7 سینچری کے اندر خواتین تک نے یہ چیز ایکسرسائز کی ہے بیعت کر کے, جسے آپ آج کے دور میں سیلف ڈٹرمنیشن رائٹ کہتے ہیں, کہ خواتین فیصلہ کر رہی ہیں کہ جی ہاں جی ہم بحیثیت ایک اکائی, ایک بحیثیت ایک انسان, ایک انڈیویجول, ہم یہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ ہاں جی ہمیں موجودہ سیٹ اپ کے اوپر اعتماد ہے. تو وہ آپ کیا ہے, اب یہ چیز ایکس آنٹے ہو گئی ہے, لیگل ٹرم ہے ایکس آنٹے, کہ وہ ایونٹ ہونے سے پہلے ہو رہی ہے. تو بس یہ فرق ہوا ہے اب ماڈرن ٹائم کے اوپر. وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اب ہمارے پاس ٹولز ہو گئے. اتنی بڑی ریاست تھی, اب ہوتا کیا تھا کہ جیسے خلیفہ نے گورنر بنا کے بھیجا کسی صوبے کا, کسی اتنی بڑی سلطنت تھی, کمیونیکیشن گیپ بھی تھے اور بھی مسئلے تھے. اب وہاں پہ گورنر گیا ہے تو وہ بیعت لے گا سب سے, تو وہ بیعت ہونا ہی اس بات کی تھی گارنٹی کہ ہاں جی اس کے اوپر اعتماد ہے. جہاں پر بیعت کے معاملات نہیں ہوئے وہاں پہ کانفلکٹ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیز جیسے سے سوفسٹیکیٹڈ ہوتی گئی ہیں, جیسے جیسے اس کے ان میں انسانی عقل نے جو ہے وہ اس کو مزید, کیونکہ ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ بھائی جو بھی معاملات ہوں وہ امت کے جمہور سے ہوں, امت کی جمہور کی رائے سے ہوں, جمہور سے. اور اس کے اوپر احادیث بھی موجود ہیں کہ امت کا جمہور کسی غلط بات پہ جمع نہیں ہوگا, اور اس قسم کی اور بھی بسرے ڈاکٹرنس اویلیبل ہیں. اسی وجہ کیونکہ انسان غلطی کر سکتے ہیں, انڈیویجول غلطی کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ انسان ہے, ان کے اوپر کوئی وحی نہیں آ رہی ہے. نہیں تو جمہور بھی غلطی کر سکتا ہے نا, میں چانسز کم ہیں اس کے. میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے. نہیں تو قرآن میں تو اکثر من فی الارض یضلون، یہ جمہوریت کے خلاف سب آیت یہ لے کراتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ تم اکثریت پیروی کرو تو تمہیں گمراہ کر دے گی. جی یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ آرگومنٹ یوز کیا جاتا ہے. اس میں میرے خیال ہے کانٹیکس اور جو اس کا سیاق و سباق ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی وہاں جمہوریت کی بات نہیں ہو رہی. کر رہا ہوں جو سب سے اہم چیز جب میں نے فقہ پڑھنے کی کوشش کی تھی. اچھا میری کنونشنل ایجوکیشن تو ہے اوبویسلی بات ہے, آپ نے تعارف میں بتا دیا کہ بھائی یورپ سے بھی پڑھا, یہاں بھی پڑھا ہے, لیکن کنونشنل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں نے جو فقہی تعلیم ہے وہ بھی حاصل کی ہے, جب حاضر کرنے کی کوشش کی ہے ایسے کہہ لیں. تو جو سب سے بنیادی اصول جو میں نے سمجھا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن میں اگر کوئی کسی والے سے حکم موجود ہے تو اس موضوع سے متعلق جو ہمارے فقہاء کرام نے اور بعد میں ائمہ کرام نے جو اصول بنائے ہوئی ہے کہ اس حکم کے مطابق, اس حکم کے موضوع کے مطابق جہاں جہاں قرآن میں اس احکامات موجود ہیں ان سب تمام کو ایگزاسٹ کیا جائے گا اور پھر اس کے اصول بنیں گے. اور یہی کام حدیث میں بھی ہوا ہے کہ فار ایگزامپل حدیث میں آپ کو اگر میں نے کہا نا یہ فقہی ڈیبیٹ ہے, تصریف آیات سے آپ کہہ رہے قرآن کی تفسیر کرنا, یعنی ایک موضوع سے متعلق جو آیتیں جہاں بکھری ہوئی ہے جی ان کو ایک ساتھ جمع کر کے پھر اصول بنائے جائیں. اور میں نے کہا نا یہ فقہی ڈیٹیل بات ہو جائے گی, وہ نہ میری ایکسپرٹیز ہے نہ, لیکن میں صرف ایک آرگومنٹ پیش کرنے کے لیے کہ فار ایگزامپل کہ جی 2 مختلف مقامات کے اوپر حدیث میں آتا ہے کہ کہیں پہ قبرستان جانے کی نصیحت ہے, کہیں پہ قبرستان جانے عورتوں کو سے منع کیا گیا ہے. تو کہیں پر جو ہے وہ کسی ایک کام کرنے کی نصیحت کی گئی ہے اور وہی کام کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو یہ اس کو ہم کانٹرڈکشن نہیں بولتے بلکہ اس کو کانٹیکسٹ سمجھنے کی بولتے ہیں. جب بھی اصول بنتے ہیں اور جب بھی, اب عربی میں ٹرم کیا یوز ہوتی ہے لیکن ایکسیپشن کہتے ہیں ان کو, کہ یہ رول سے استثناء کہتے ہیں کہ یہ جب بھی یہ رول سے استثناء ملی ہیں تو اسی حوالے سے ملی ہیں. تو اگر جو آپ نے بات یہ جو عرض کی ہے یہ اس پس منظر میں فٹ نہیں بیٹھتی ہے, اس کا ایک سیپریٹ کانٹیکسٹ, اس کا پورا ایک مطلب اس جس آیت سے پہلے یہ تو کوئی عالم دینی آپ کو بتائیں گے کہ اس سے پہلے کس حوالے سے, بلکہ آپ خود عالم دین آپ ایسا جانتے ہیں. تو ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ چونکہ تمام انسان برابر ہیں, مشاورت کا ماڈل ہونا چاہیے اور جمہور کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے. اب اس میں مزید اس میں نکھار کیسے پیدا ہو سکتا ہے, یہ تو انسانوں کی عقل ہے, وہ مزید اس ماڈل کو سوفسٹیکیٹ کرنے کی کوشش کریں, مزید اس میں نکھار پیدا کریں, اس میں جو خرابیاں کمیاں ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کریں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ بھائی چند لوگ فیصلہ کر رہے ہوں گے اجتماعیت کا, وہ چند لوگ
ہو سکتا ہے کہ وہ اہل علم نہ ہو سکتا ہے ان کے تقوی بھی اچھا نہ ہو. تو اس وجہ سے بھائی جو چانسز آف ایرر ہیں اس کو منیمائز کرنے کے لیے 0% تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ میں, کیونکہ بھائی ہم سب انسان ہیں, ہاں ہم میں سے کسی کو وہی نہیں آ رہی ہے, تو 0% تو کہیں نہیں ہو سکتا. بس یہ کہ جو ایرر ہے اس کو کم سے کم ہونے کے لیے جمہور کے اور آپ دیکھیں یہ ماڈل مسلمانوں میں جہاں جہاں امپلیمنٹ ہوا ہے وہاں پہ اس کے ثمرات آپ کو ملے سمیٹنے کو, کہ جہاں جہاں یہ رائٹ دیا گیا عوام کو کہ وہ فیصلہ کریں کہ جی آپ کن کو اہل علم سمجھتے ہیں, کن کو اہل حق سمجھتے ہیں, اور پھر وہی اہل حق جو ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہوں, تو وہاں پر اس کے ثمرات میں جہاں پر یہ رائٹ چھین لیا گیا وہاں پہ پھر مسلمانوں میں ایجیٹیشن پیدا ہوئی ہے, وہاں پر غصہ پیدا ہوا ہے, ایک ڈسٹینس پیدا ہوا ہے حکمران طبقے سے اور عوام کا. تو آپ کے خیال آپ تو پھر لبرل جمہوریت کی قائل ہوگا نا کہ اسی کے تھرو حکمرانوں کا انتخاب وغیرہ ہوگا؟ نہیں, لبرل جمہوریت میں صرف یہ ایک ماڈل نہیں ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. لبرل جمہوریت نہیں, ابھی ہم اس کے پورے فلسفی یا اس کے جو نتائج اور اثرات یا اس کے لازمی تقاضوں پہ ہم نہیں جا رہے, نکل سکتا ہے, ہم اس پہ نہیں جا رہے. ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ حکمران کے انتخاب کا جو طریقہ اس میں وہ آپ کے ہاں یہ لبرل ڈیموکریسی میں کامن فیکٹر نکل سکتا ہے, جس طرح کامن جی لبرل ڈیموکریسی میں کامن فیکٹرز نکل سکتے ہیں اسلامک ماڈل آف گورننس سے. کامن فیکٹرز ابھی ہم ماڈل پہ نہیں جا رہے, ابھی ہم جا رہے ہیں کہ حکمران کو کیسے لانا ہے, صدر ٹرمپ صاحب کو صدر کیسے بنانا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے کون ادھر شہباز صاحب کو کیسے بنانا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے لیے جمہوریت میں یہ ہے نا کہ آپ پرچی ڈالو, جس کو ووٹ زیادہ ملے گا پھر اسمبلی کے اندر جا کے اس کا جو انتخاب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو لوگ چاہیں گے جمہور. جی اس معاملے میں اسلام آپ کو جو اسلام کی جو مختلف انٹرپریٹیشنز میں سے ایک اس پہ آپ ایگری کرتے کہ یہ طریقہ ہی ہے, یعنی آپ اسلامی فیصلہ کریں. دیکھ ابھی ہم تو امت پہ نہیں جائیں گے نا, پاکستان میں الیکشن ہوگا تو امت کو تو کوئی نہیں پوچھے گا نا, امت کا حصہ ہے نا. اب دیکھیں مسئلہ یہی نا, تو یہاں کے عوام کی بات ہوگی نا. ابھی جب تک انشاءاللہ جب آپ لوگ نیشن اسٹیٹس کو ختم کر کے عالمگیر لائیں گے تو پھر ہم تو کہہ رہے ختم ہو جائے تاکہ ویزے چیزیں نہ ہو, بندہ فری گھومے پھرے. نیشن اسٹیٹس ختم نہ بھی ہو, یونین بن جائے جیسے یورپین یونین بنی ہے, وہ بھی محدود ہے نا. ہم تو چاہ رہے بس پورے دنیا میں کہیں سرحدیں ہی نہ ہو بھائی, ہم تو بس اس کے لیے دعا کر رہے, اور آپ پتہ نہیں اس کے لیے محنت کر رہے نہیں کر رہے, لیکن جو کر رہے ان کے لیے ہم کامیابی کے لیے دعا گو, اب اللہ قبول کرے نہ اگر اللہ کی مرضی ہے. نہیں کم سے کم یہ چکر وکر تو نہ ہونا. پچھلے دور میں انسان کہیں بھی جاتا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, ہے نا. ابھی بہت مسئلے تھے, صحیح کہہ رہے ہیں پاسپورٹ کے حوالے سے, اور ہمارا پاسپورٹ بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. ہاں نہیں, اب تو میرا سنا بہت عزت مل رہی ہے بھر ایئرپورٹ پہ, یہ لوگ لطیفے لگاتے. تو اس معاملے میں آپ یہاں پر ہے کہ حکمران کا جو انتخاب ہوگا وہ بہرحال جس علاقے, جس ریاست, جس پٹی کے اندر یہ ہو رہا ہے وہاں کے رائے عامہ کو اہمیت دینا. یہ آپ اسلام کی جو 2-3 تشریحات یا تعبیرات ہے حکومت کے اس میں سے آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ نے فرمایا کہ مودودی صاحب, قطب صاحب کو نہیں, حسن البنا صاحب یا ڈاکٹر اسرار کسی حد تک, ٹھیک, یعنی یہ سب اسلامی جمہوریت کے قائل ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو نام آپ ٹرم کچھ بھی کریں, ہمارا یہی کہتے ہیں نا اسلامی جمہوریت. اب کیا کریں, اسلامی سوشلزم کی طرح اسلامی جمہوریت بھی ہے, یعنی کہ بھائی طریقہ آپ نے یہ اپنایا, لیکن اس کے بعد جب جو آئے گا تو اس کا تو نظام لائے گا اسلام کا, ٹھیک ہے. ہاں, اور اس میں جو چیک اینڈ بیلنس ہوگا وہ بھی عوام کر رہی ہوگی نا. اب جیسے فار ایگزامپل ہمارے کچھ خلافتی بھائی کیا کہتے ہیں, ہم ان سے سوال پوچھیں کہ کیونکہ وہ تو اسلامی جماعت کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں اسلام مطلب جو خلیفہ ہوگا وہ نہیں, خلیفہ کیسے آئے گا وہ کیا بتاتے ہیں, وہ کہتے وہی ہیں کہ جی رائے عامہ ہی ہوگی, لیکن اہل علم جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ جو خلیفہ منتخب ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر خلیفہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر خلیفہ جو ہے وہ خلاف اسلام, خلاف شریعہ کوئی کام کرے, تو وہ کہتے ہیں جی بھائی عوام اس کو ہٹا دیں گی. تو ہم پوچھتے ہیں کیسے ہٹائے گی, کیا ماڈل ہے آپ کے پاس؟ ان کے پاس ماڈل نہیں ہے کوئی. تو ایٹ لیسٹ ہمارے ماڈل تو ماڈل ہے نا, اگلی دفعہ اس کو ووٹ نہیں دیں گے, اس کا جو یعنی اس وقت تک قبول کیا جائے. نہیں, نو کانفیڈنس ووٹ بھی اویلیبل ہے, جس طرح میں نے خان صاحب کو نکالا تھا نو کانفیڈنس ووٹ کی طرح. نہیں, وہ تو اسلامی جمہوریت میں ہے اس طرح کی کوئی چیز. کیا چیز؟ نو کانفیڈنس. نہیں, میں تو ایک دیکھیں, میں آپ کو ٹول بتا رہا ہوں کسی کو اس کی عہدے سے ہٹانے کا. ہاں, یعنی یہ ٹھیک ہے, یعنی اگر کوئی سربراہ مملکت مسلمانوں کا قرآن سنت کے خلاف جا کر کوئی عمل کر رہا ہے, اور
جو عوام کی جمہوریت ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ خلاف قرآن و سنت ہے, تو وہاں پر ماڈلز اویلیبل ہیں کہ اس کو ہٹایا جا سکتا ہے اور اس کی جگہ بہتر بندے کو لایا جا سکتا ہے بغیر کسی خون خرابے کے. ٹھیک, تو ایک تو یہ طے ہو گیا کہ بھئی بہتر یہی ہے کہ رائے عامہ یعنی مطلوب کہے بلکہ ایک لحاظ سے, یا جو شورا وغیرہ کی آیتوں سے, کہ حکمران کا انتخاب اس طرح سے ہونا چاہیے. ٹھیک, اب اس طرح سے ہو گیا, ٹھیک ہے, الیکشن ہو گیا, ووٹ. اب اس کے بعد مثال کی طور پر میرے پاس 3 مثالیں, ایک چائنا کا نیم سوشلسٹ ماڈل ہے, ایک امریکہ کا ہے مکمل کیپٹلسٹ, اور ہاں ایک میرے خیال سے افغانستان اور ایران, یا آپ کو دے دے یا آپ کا اپنا کیا. تو اب تینوں نے, چلو ہم نے ووٹ سے, افغانستان کا تو چلو نہیں, ووٹ سے آئے جی, ہم لوگ کرسیوں میں بیٹھ گئے. اس کے بعد جس کو ہم اسلامی نظام کہتے ہیں, اس نظام میں ان تینوں میں کیا فرق ہوگا, سوشلسٹ میں, کیپٹلسٹ میں اور اسلامی میں کیا فرق ہوگا؟ نظام کس طرح کا ہوگا, یعنی عوام کے لیے, معاشرت کے لیے, ہم سب کے لیے. فار ایگزامپل بیسک پر بتاتا ہوں, جیسے اکنامک سسٹم ہے, نظام معیشت ہے. کیا ہے آپ کا نظام معیشت میں؟ جو کنونشنل معیشت ہے اس میں فیکٹرز آف پروڈکشن 4 ہیں: لینڈ, لیبر, کیپٹل اور انٹرپرینور. زمین ہوگی تو زمین کے ساتھ اس میں لیبر ہوگا, مزدور ہوگا تو اس کا جس کا سرمایہ وہ سرمایہ والا ہوگا, اور جو بزنس چلا رہا ہوگا انٹرپرینور وہ ہوگا. یہ کنونشنل ماڈل آف اکنامکس ہے جس میں وہ 4 کہتا ہے. اسلامی معیشت کہتی ہے کہ 4 نہیں ہے, 3 ہے. وہ کہتا ہے لینڈ, لیبر اور انٹرپرینور. وہ کہتا ہے جو کیپٹل سرمایہ لے کے آ رہا ہے نا, اس کو الگ سے کاؤنٹ نہیں کریں گے, وہ انٹرپرینور ہی کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا اس کی وجہ سے فرق کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی کان کو یوں پکڑو, بھائی فرق کیا پڑ رہا ہے؟ فرق یہ پڑ رہا ہے جو کیپٹل لے کے آ رہا ہے نا, اس کے اوپر انٹرسٹ چارج کر رہا ہے, وہ سود چارج کر رہا ہے. وہ بول رہا ہے کہ جی آپ نے یہ فیکٹری لگانی ہے, آپ کے پاس لینڈ بھی ہے, آپ کے پاس لیبر بھی ہے, اور آپ کو کاروبار کرنا بھی آتا ہے, میں پیسے لگا رہا ہوں آپ کے پاس 10 کروڑ روپے, بس مجھے ایک فکس انکم آپ نے دینی ہے, فکس جو انٹرسٹ ہے وہ دینا ہے. اسلام کہتا ہے نہیں جی نہیں, آپ ایز اے پارٹنر آئیں گے اور اس میں منافع اور جو بھی ہوگا وہ اس میں ساتھ شیئر کریں گے. تو ایک ایگزامپل میں نے آپ کو یہ دی تھی کہ معیشت کے حوالے سے جو معیشت کا نظام ہوگا وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگا. یہ پرٹیکولر ایگزامپل ہو گئی. اور اگر جنرل بات کریں گے تو جنرل بات میں یہ کہیں گے کہ بھائی ان ماڈلس میں سے فرق یہ ہوگا کہ جو اسلام کے متعین کردہ اصول ہیں وہ اصول نظام معاشرت میں, نظام قانون میں, نظام معیشت میں, نظام سیاست میں, باقی اور جو شعبہ ہائے زندگی ہے وہاں پر وہ اپلیکیبل ہو رہے ہوں گے. بس یہ فرق ہے. نہیں, بہت اچھا بتایا. چلے میں اب اسی کو آگے بڑھاتا ہوں نا, کہ چونکہ حکمرانی نظام وہ ہم انسانوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں ہم اب آپ سے یہ سوال کریں گے نا کہ میں اس کو مزید کھولنے کے لیے کہ آپ جس اسلام کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک نظام حیات ہے اور سارا کچھ ہے, تو اس کے روح سے جو جدید کانسیپٹ آف انسانی حقوق ہے اس میں کیا بہت تضاد ہے, بہت اتفاق ہے, یا کچھ بین کما؟ اسی سے پھر ہم آگے تھوڑی سی کچھ چیزیں کریں گے اظہار رائے اور یہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے, کہ آپ کا جو اسلامی ریاست ہے اس میں کیا ہوگا اور جو دوسرا غیر اسلامی ریاست اس میں کیا ہوگا. تھوڑا جو آپ جدید کہہ رہے ہیں بار بار, مجھے لگ رہا ہے کہ جدید میں آپ چائنا اور رشیا کو نکال کے آپ سے ویسٹ کی بات نہیں, چل ہم یوں کہیں گے جو اقوام متحدہ سے منظور شدہ انسانی حقوق, اس پہ تو سب نے دستخط کیا ہوا ہے. ایسا ہی صحیح ہے, وہ معاہدہ بائنڈنگ ہے, مسلمانوں کے اوپر سب پہ. نہیں, جن نے سائن کیا ہوا ہے. اچھا, کچھ نے نہیں کیا ہوا, کچھ ممالک نے سائن نہیں کیا ہوا, چائنا نے نہیں کیا, نہیں کچھ ممالک نے نہیں کیا ہوا, کچھ جیسے کچھ کنونشنز ہیں. دیکھیں سعودی عرب وغیرہ کا ہمیں سنا تھا کہ 1970-80 تک نہیں کیا تھا, کہ چونکہ اس میں غلامی کا خاتمہ ہے تو ہم اسلام میں غلامی ہے تو ہم نہیں کریں گے, یہ ہم نے پڑھا سنا ہے, لیکن اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا. خیر چلے جو بھی ہے ہم اس کو لیتے ہیں. کچھ کنونشن ہیں جو کہ کچھ ممالک نے ریٹیفائی نہیں کیے ہیں, وہ میرے ٹاپ آف دی مائنڈ نہیں ہے, لیکن جن نے کیا ہوا ہے ان کے اوپر بائنڈنگ ہے. یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر آف انسانی حقوق ہے, جی بالکل, اس کے حساب سے بات کیجیے. جدید سے مراد یہ تھا, سوری. تو بالکل آپ ہی کہہ رہے ہیں, چونکہ اب یہ 2 باتیں ہو گئیں. پہلی بات یہ ہو گئی ہے کہ جو اس وقت ماڈرن چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے UN کا, وہ اسلام سے مطابقت رکھتا ہے یا اس کے خلاف ہے. ایک بات یہ ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو پہلی بات یہ بیان کر لیتا ہوں, ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ چونکہ ہم نے معاہدے سائن کیے ہوئے ہیں, معاہدوں کی پاسداری کرنا ہمارے پر لازم ہے. تو اگر ہمیں معاہدے لگتا ہے کہ اسلام کے منافی ہیں تو ہم ان معاہدے سے باہر آ جائیں. اگر ہم باہر نہیں آ رہے تو پھر ہم ان معاہدوں کی پاسداری کریں. یہ تو ہو گیا اسلام کا پرسپیکٹو کہ معاہدوں کو کیسے دیکھنا ہے. باقی جو UN چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے اس میں علماء کرام نے بہت کام کیا ہوا ہے, اسکالرس نے بہت کام کیا ہوا ہے. اس میں میجورٹی, ووپنگ میجورٹی 90 to 95% کوئی اختلاف نہیں اسلام سے. 90 to 95%
وہ بالکل الائن ہے اسلامک ویلیوز کے، اسلامی اصولوں کے مطابق. جو 5-8% کچھ ایشوز ہیں وہ ایڈریس کیے جا سکتے ہیں کہ اس کو ان کی امپلیکیشنز کیسے ہوں، ان کی ترتیب کیسے ہو. وہ بھی ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر شاید ڈفرینسز ہوں، لیکن وہ بھی میجورٹی جو کہ میری معلومات میں 90-95% ہے، اس میں کوئی میجر ایشو نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، آپ کا جو تصور ہے اسلامی ریاست ہے یا اسلامی حکومت، اس کے اندر اظہار رائے کی کتنی آزادی ہوگی؟ اظہار رائے کی آزادی کہ کیا حدود و قیود؟ ہاں جی، اظہار رائے کی آزادی میرا ماڈل بہت آسان سا ہے. میرا ماڈل یہ ہے کہ جو اس جمہور کی رائے ہے، اس جمہور کے مطابق جو بھی اسپیکٹرم بنے گا آزادی اظہار رائے کا، وہی قابل قبول ہونا چاہیے. اگر جمہور کی رائے کا اسپیکٹرم بنے گا کہ ایبسلوٹ آزادی جو امریکہ میں ہے، امریکہ میں بھی خیر نہیں ہے، اسرائیل کے اوپر تنقید کے اوپر وہاں پہ لوگوں کو جیلیں ہو رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک فلوریڈا کی خاتون نے مذاق میں ایک واٹس ایپ کے اوپر ایک جو کر دیا نیتنیاہو کے اوپر کہ وہ نیتنیاہو جو ہے وہ بام مار دے گا فلاں ڈھمانا کر کے، تو اس کا ابھی اس کی پروسیکیوشن چل رہی ہے مذاق، واٹس ایپ مذاق کے اوپر. خیر وہ ایک سیپریٹ ڈسکشن. نہیں ایک منٹ، کیا امریکہ میں کوئی قانون ہے یہ کہ اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا؟ قانون نہیں ہے. کیا ہے قانون؟ یہ ہے کہ اسرائیل کو کچھ اسٹیٹس میں قانون یہ ہے کہ اسرائیل کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے. جو بی ٹی ایس ہے بائیکاٹ ڈائیورسمنٹ. تو اس میں تنقید کہاں سے منع ہو گیا؟ اس کے اوپر بات کرنا کہاں سے منع ہو گیا؟ آزادی اظہار کے اوپر ہی ہے نا بھائی. ہاں تو بھائی میں بات کر سکتا ہوں. ایکسپریشن بائیکاٹ کس مفہوم میں؟ مثال میں کہتا ہوں یار یہ پروڈکٹ جو کہ اسرائیل سے میں استعمال نہیں کروں گا، تو ریاست کہے گی نہیں تمہیں کرنا پڑے گا ڈنڈا سے. ہاں جی بالکل. وہ بولیے اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کی ریپرکشنز ہیں. اس کی ریپرکشنز یہ ہیں کہ جی آپ کو اسٹیٹ کانٹریکٹس نہیں ملیں گے. آپ اگر آپ کسی سرکاری ادارے، میں ایک فرد کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یار یہ چونکہ یہ چیز اسرائیل سے آتی ہے. ویسے تو امریکی شہری، چلیں آپ چھوڑیں، آپ کے دوست حسن صاحب یاز امریکی شہری ہیں. امریکی شہری ہے نا؟ اچھا نہیں، چلے ہمارے لیے دعا کرے بھائی. چلے ان کا نام بار بار ہو گیا، حالانکہ ہمیں ان سے محبت ہے جبھی ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں. دوست ہمیں کہتے ہوئے ہم تو امریکہ کے وہ ویزے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں. اب دعا ہی سے آپ کروا دیں، محنت تو ہم کہیں نہیں کر رہے. تو وہاں پر ایک امریکی شہری ہوں، ٹھیک ہے، ان کا نام ہائپوتھیٹیکل نام رکھ لیں فار ایگزامپل حسن. تو میرا نام رکھ لے شمس الدین شگری، ایک مثال. چلو کوئی نہیں. تو وہاں پہ جو حسن صاحب ہیں وہ نہیں شمس الدین کر لے، وہ حسن پھر خواہ دوسری طرف کیوں ہم رات لے جائے. اچھا چلیں حسن صاحب الیاس کر لیتے ہیں. تو الیاس، ٹھیک ہے، الیاس صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل کا بائیکاٹ ہو، ڈائیورسمنٹ ہو اور سینکشن ہو. یعنی کہ امریکہ میں کیمپیننگ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا بائیکاٹ ہو، اس میں جو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور پبلک سیکٹر میں بھی، وہ وہاں سے ختم کی جائے. تو اگر آپ بھائی الیاس صاحب اگر وہ امریکی شہری کیسے سے یہ کام کر رہے ہیں، وہ پرائیویٹ لیول کے اوپر بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ جی میں کسی اسرائیل کی اینٹی کے ساتھ نہ کوئی کاروبار کروں گا، نہ کوئی ایجوکیشن حوالے سے کوئی ان کے ساتھ تعلق رکھوں گا، اور میں اس کو پروموٹ بھی کروں گا. تو ریاست یہ کہتی ہے کہ جی آپ کو ہم آپ کو پبلک سیکٹر میں نہ جابز دیں گے، وہاں بہت سارے پروفیسرز ہیں ان کی جاب گئی ہیں، ٹینیور ان کو ملنا تھا وہ ختم ہو گیا ان کا. بہت سارے لوگوں کی گورنمنٹ کانٹریکٹ ختم ہوئے. وہ کمپنی ہے جو کہ گورنمنٹ کانٹریکٹس پہ کام کرتی تھی، پرائیویٹ کمپنی اور گورنمنٹ، تو ان کی کسی آفیسر یا کسی ڈائریکٹر لیول کے اوپر کسی کی رائے ہونے کی وجہ سے اس کی کانٹریکٹ ختم ہوئے. لیکن بہرحال یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت موجودہ دنیا میں یہ حقیقت ہے جو میں کنسیڈ کر رہا ہوں. آپ کو ایسے بہت کم اسلامی نظام حکومت کے پروپوننٹ، اسلامسٹ ایسے بہت کم ملیں گے. اسلامسٹ تو یہ ٹرم جو ہے نا وہ ویسٹ کی کوائن کا ٹرم ہے. میں یہ ٹرم اسلامسٹ نہیں، ہاں نہیں، میں نے کہا نا یہ ٹرم ویسٹ کی کوائن کا ٹرم ہے. کیا ہے اسلامسٹ؟ وہ غلط بات ہے. نہیں غلط بات نہیں ہے. جیسے کچھ ورڈز کے نا کونوٹیشنز جب کوائن کی جاتے ہیں تو وہ کسی خاص پس منظر میں کی جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک ٹرم ہے، تھوڑی سی بازاری بات ہو جائے گی، لیکن ایک ٹرم ہے گرل فرینڈ. اب اس کو انگریزی میں دیکھیں تو گرل اور فرینڈ لڑکی دوست، لیکن وہ گرل فرینڈ کی کونوٹیشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ کہ اب محبوبہ ہی ہوگی آپ کی. تو سر اسلامسٹ جو ٹرم ہے نا وہ اس کی کونوٹیشن جو ویسٹ نے کوائن کی ہے وہ یہی کی ہے کہ بھائی جو ارریشنل کوئی مائنڈ ہے، جو جہاد صرف جس کے ذہن میں صرف جہاد بن قتال والا ذہن میں کانسیپٹ ہے، جو ارریشنل ہے، پیسے نیچرل ہے اور وہ ریلیجس فینیٹک ہے، تو وہ ٹرم وہاں سے اسلامک ٹرم وہاں سے یوز کی جاتی ہے. بہرحال تو آپ اپنے لیے نہیں، میں آپ کے لیے استعمال نہیں کروں. یہ ویسٹ کی ٹرم ہے نا، تو ٹھیک ہے خیر آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ کو ذاتی ہے.
اتنی آزادی آپ دے رہے ہو مجھے اپنی حکومت میں. لیکن میں اپنے لیے یوز نہیں کر رہا, یہ میں اپنی آزادی ہاں استعمال ٹھیک کر رہا ہوں. ہے, بالکل ٹھیک. تو میں کنسیڈ کر رہا ہوں بحیثیت ہے کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ آزادی اظہار کی رائے کی اجازت ہے وہ امریکہ میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح, سب سے زیادہ ایبسولوٹ تو مکمل نہیں, ایبسولوٹ تو ہو نہیں سکتا. میرا مقدمہ کیا ہے, میرا مقدمہ یہ ہے کہ بھائی وہ عوام فیصلہ کرے گی کہ آپ سمجھے یہ اسپیکٹرم ہے, اس میں کیلیبریشن کتنی ہونی ہے, یہ عوام فیصلہ کرے گی کہ ہم کتنی آزادی برداشت کریں گے, کتنی آزادی برداشت نہیں کریں گے. صحیح ہے. تو جب ہم نے یہ سیلف اور جس ملک نے جو کر لے وہ اسلام کی روح سے ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں عوام یہ رائے کرے گی, عوام فیصلہ کرے گی. اب عوام کو چاہیے یہ کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر اسلام کے اصولوں کے مطابق کرے. اس کے لیے ہم کنونس کریں گے اسلام لوگوں کو. دیکھیں اس میں ماڈل کیا بن گیا, ماڈل یہ بن گیا کہ فور میں کسی جگہ پہ عوام کی رائے جو ہے وہ آزادی اظہار کے حوالے سے تھوڑی سی خراب ہے اسلامی اصولوں کے مطابق, تو وہاں پہ عوام کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو آپ کی رائے صحیح نہیں ہے, صحیح رائے یہ ہے. تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کنونس کریں گے, جب کنونس ہو جائیں گے تو وہ خود بخود پالیسی میں ریفلیکٹ ہو جائے گی. تو ہمارا تو ماڈل سمپل سا یہ ہے. ٹھیک. اچھا, آپ کے تصور کو مطابق پھر مذہب کی تبدیلی کی بھی اجازت ہوگی, یعنی ظاہر مسیحیت سے یہودیت سے تو آنے کی اجازت ہے, لیکن یہاں جانے کی بھی کوئی اجازت ہوگی. صحیح ہے. اب اس میں میں سب سے پہلے تو بات کر لوں کہ علامہ یوسف القرضاوی کی بہت زبردست کتاب ہے جو انہوں نے کانٹریکٹنگ نان مسلم کے حوالے سے لکھی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مذہب کی تبدیل ہونے سے کوئی اگر مسلمان ہے وہ مسلمان سے غیر مسلم جا رہا ہے تو یہ آزادی اظہار کے اوپر قدغن ہے اور پوری اس کی ڈیٹیل ہے. چلو آزادی اظہار پہ نہ تو آزادی عقیدے پہ تو آزادی عقیدے کے اوپر قدغن ہے. تو سب سے پہلے تو میں ایکسپلین کر دوں کہ ایکچوئل میں فقہ کیا کہتا ہے, پھر اس کے اوپر بات کر دیتے ہیں. تو فقہ یہ کہتا ہے کہ اسلامی مملکت کے اندر مسلمان ہونا, اسلامی ریاست میں مسلمان ہونا وہ صرف ایک مذہبی شناخت نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی شناخت بھی ہے. آپ کی وہ ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اسلامی مملکت میں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے اس حوالے سے کچھ حقوق و فرائض ہوں گے, جیسے زکوٰۃ اپنے ادا کرنا ہے, یہ نان مسلم کو تو ادا نہیں کرنا. پھر ہمارے بہت ساری ایسی ہیں کہ جہاں پر کچھ پوزیشنز ایسی ہیں کہ جو مسلمان ہونا شرط ہے. پاکستان کے قانون میں بھی, آئین میں بھی یہی ہے کہ کچھ پوزیشن اس کی وجہ سے وہ ایک پولیٹیکل پوزیشن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہو گئی ہے. تو اس کو ہم مذہب کے پرسپیکٹو سے ہٹ کے پولیٹیکل جو پوزیشن ہے وہاں سے دیکھیں گے. مطلب مذہبی جو اصول ہے وہ تو یہاں پہ لاگو ہوگا, لیکن جو تبدیلی مذہب کی بات ہم کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس میں پولیٹیکل اینگل بھی آ رہا ہے, ایک سیاسی اینگل بھی آ رہا ہے. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے کوئی, اب اس کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں اور بڑا ہو کے اس کو اسلام سمجھ میں نہ آئے, تو بات صحیح ہے اس کی. بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بارے امانت دی ہے سورہ کے مطابق, وہ یہی دی ہے کہ بھائی آپ اپنی جو ہے وہ زندگی میں آزاد ہیں, آپ فیصلہ کیجیے. کوئی انسان تو خدا نہیں بنے گا اس کا کہ بھائی وہ دنیا میں فیصلہ کر دے. تو آپ صحیح, آپ کو اگر آپ کو یہ گمراہی پہ جا رہے تو آپ جائیے, یہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا. چونکہ یہ مسئلہ یہاں پہ ہے کہ چونکہ وہ مسلمان ہے تو فقہ یہ کہتا ہے کہ وہ پرائیویٹ ذات میں تو مذہب تبدیل کر سکتا ہے, پبلک ڈومین میں نہیں کر سکتا. اس کا ریزن کیا؟ اس کا ریزن یہ ہے چونکہ وہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹس ہے, تو پولیٹیکل اسٹیٹس کی وجہ سے اس کے جو اثرات ہیں وہ کافی ڈیلیکیٹ ہیں. مثال کے طور پہ امریکہ میں کوئی بچہ پیدا امریکہ میں ہوا ہو, پڑا ہوا ہو, امریکی کلچر میں پلا بڑا ہو, اور وہ امریکہ کے جو بیوروکریسی ہے اس کو ڈیل کرنے کے بعد وہ ایک اچھے ادارے میں پہنچ گیا ہو, فار ایگزامپل CIA کا کوئی, یا جو ہوم لینڈ سیکورٹی اس کا کوئی اہم عہدے پہنچ گیا ہو. وہاں پہنچ کے اس کو خیال آئے یار میں امریکی پیدا کیوں ہوں, مجھے تو روسی پیدا ہونا چاہیے تھا, مجھے جو نا روس سے زیادہ کلچرل مطابقت رکھتی ہے. تو دیکھیں وہ امریکہ کے لیے ایک ایشو بن سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ایشو بن نہیں سکتا, ایشو بنتا ہے. ہاں جی, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بنتا تو ہے, لیکن ریزن یہ ہے کہ بھائی وہ اس ڈیلیکیٹ انداز سے تو جو پاکستان کا یا مسلمانوں کی اسلامی حکومت کا معاملہ ہے وہ یہی ڈیلیکیسی کے اوپر ہے کہ کوئی انسان اس پولیٹیکل جو لیڈر ہے جہاں پہ ہم نے کیا سب کو جو ہے وہ ایکول ہے,
اور وہ جو ہے وہ فیڈرل شریعہ کورٹ کا جو ہے وہ جج بن گیا ہو, اور اس کو پھر خیال آئے, اس کو پھر ایک دن انلائٹمنٹ ہو, یار یہ تو مذہب کچھ نہیں ہوتا, تو بھائی پرائیویٹ تک رکھے اپنے, پبلک ڈومین بنائے گا تو پھر اس کی پروسیکیوشن ہوگی. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ ایک ٹریزن کا معاملہ ہے, اس میں پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے وہ خدشے میں پڑ سکتی ہے کہ بھائی جو عوام الناس کی رائے سے لوگوں کو ہم نے اوپر پہنچایا ہے, وہی جا کے اگر ان کی رائے کی توہین کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر اس کی ریمیفیکیشنز ہوتی ہیں. اور وہاں پہ فقہ میں کیا ہے کہ اگر خاتون ہے تو جلا وطنی ہے خاتون کے لیے, اور اگر مرد ہے تو اس کے لیے پھر سزائے موت ہے. اس میں بھی پورے پروسیس ہیں کہ اس کو مہلت دی جائے گی, رجوع کی مہلت دی جائے گی, بار بار دی جائے گی. اور اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں جی میں اب مسلمان نہیں رہا, اب میں یہ فار ایگزامپل میں فلاں فلاں عقیدہ رکھتا ہوں جو اسلام کے مطابق نہیں ہے, اور وہ قاضی کے سامنے بھی یہی اعلان کرے, تو پھر جا کے پروسیکیوشن ہوگی. اگر اس نے کہہ دیا, اس کو قاضی کے پاس پڑھ کے لے گئے, اس نے کہا نہیں جی میرے ساتھ تو یہ غلط بیان ہے, تو کیس تو وہیں ختم ہو گیا. تو یہ ہے ایکچوئل جسے کہتے ہیں پازیٹیو انالیسس, یعنی کہ یہ اس کا انالیسس ہے, سچویشن ایسی ہے. اب اس کے اوپر آپ obviously بات ہے, آپ تنقید کر سکتے ہیں ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں ہے, وہ پھر بات کی بات ہے. میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ فقہ جو ہے وہ اس حوالے سے بالکل واضح ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی پرائیویٹ لائف میں ایون کہ امام غزالی کا تو فلسفہ یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ ڈومین میں کوئی حدود بھی پامال کرے, مطلب جس میں وہ نہ ہو, جس میں کوئی وکٹم نہ ہو, فار ایگزامپل شراب پیے, فار ایگزامپل توہین کرے, توہین مذہب کرے, توہین یا کوئی ارتداد کرے, شراب, جوا, ارتداد, یہ ساری جو ایکسٹریم ہے وہ اگر اپنے پرائیویٹ ڈومین میں کرتا ہے تو یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. امام غزالی کا فلسفہ یہ میں خود سے میں نے کوائن نہیں کیا ہوا. تو ہمارا مقدمہ صرف یہ ہے کہ بھائی پبلک ڈومین میں آئے گا تو اس کی سیاسی ریپرکشنز ہیں, اس کی ڈیلیگیسی بڑی خطرناک ہے, اور دنیا میں ہر کوئی یہی کرتا ہے, جدید ریاست بھی یہی کر رہی ہے. تو مقدمہ یہاں پہ ہمارا یہ بیٹھتا ہے. نہیں میرا چلے بہت اچھا آپ نے بیان کیا, چونکہ آپ اس چیز کو زیادہ آپ نے اسٹڈی کیا ہو تو آپ کو پتہ ہے. لیکن ہمارا تھوڑا سا خیال یہ تھا کہ جو ہمارے اوریجنل کلاسیکل فقہ میں اس طرح کی کوئی تقسیم شاید مجھے ہو سکتا ہے بالکل میں غلط, آپ میری اصلاح فرمائیے گا. ادھر تو یہ ہے کہ جس نے ریلیجن اسلام چھوڑ دیا اس کو جو بھی مراحل ہوں گے, کسی نے کہا 3 دن کی مہلت, کسی نے جو بھی, چلو ہو گیا سب, اس کا بات پوری ہو گئی تو اس کا تو ہو جائے گا کام, ٹھیک ہے. پبلک ڈومین میں نا اس کو نہیں ادھر پبلک اور پرائیویٹ کی تقسیم میں مجھے بطور طالب علم آپ میری اصلاح فرمائے گا. لیکن جو جدید دنیا آئی ہے نا, جہاں پر یہ جب اسلام پہ اعتراضات ہو رہی ہے, تو اس میں پھر یہ ہمارے یہاں کا ایک طبقہ نکلا. جیسے اس کے اوپر ہمارے یہاں علامہ رحمۃ اللہ طارق صاحب کی پوری ایک کتاب ہے کہ اسلامی تاریخ میں پرامن ارتداد قابل تعزیر سزا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی پرامن سے مراد یہی والا کہ بھائی مجھے نہیں سمجھ, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں کسی عہدے پہ یا اس طرح سے نہیں ہوں, پولیٹیکل میرا کوئی وہ نہیں ہے, اپنے ذاتی اس سے میں عقیدے سے منحرف ہو رہا ہوں. تو ان کا تو مجھے تو یہ تھوڑا سا پتہ ہے. ایک تو یہ کہ کیا یہ میرے آپ نے کہا تھا نا کہ میں قرضاوی اور ان کا ہی بتاؤں گا, تو ان کا کیا ہے؟ آپ نے ٹھیک فرمایا, صحیح ہے بالکل. جو میں نے جو پرائیویٹ اور پبلک کی تقسیم کی وہ اس لیے وجہ سے کی نا کہ پرائیویٹ ڈومین میں انسان اپنی عقیدہ جو بھی رکھے, پبلک ڈومین کا مطلب یہ ہے کہ وہ آ کے اس کی تشہیر کرے, وہ ایک فتنے کا باعث بنائے, کہ وہ پھر کینویسنگ کرے, کنونسنگ کرے, اور وہ ایک ماحول بنائے. تو پھر وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ ریاست کی سیاسی اسٹرکچر کو چیلنج کر رہا ہو. نہیں میں نہیں کر رہا ہوں, میں ایک عام آدمی کے طور پر, ایک چلو ریسرچر کے طور پر مثال, ٹھیک ہے نا, میں کسی سیاسی عہدے پہ نہیں ہوں. آپ نے یہ مثال دی نا کہ امریکہ کے پیدائشی ہو, پھر وہ اتنے بڑے عہدے پہ پہنچے, پھر اس کی دیکھیں وہ بالکل الگ چیز ہے نا کہ ریاست سے غداری. اس کو ہمارے کچھ جدید اسکالر نے کوشش یہی کی کہ بھائی جو ارتداد کی سزا ہے وہ در حقیقت ریاست سے بغاوت کی سزا ہے, ٹھیک ہے. یہ پورے ایک مقدمہ کھڑا کیا گیا. ہمارے قدیم فقہ میں, میرا علم میں نہیں, وہ آپ جو جس طرح بتایا اس کی ذمہ داری آپ کے سر ہے, کہ اسی طرح کیا فقہا نے یہ کیا تقسیم میں پبلک کا فرق کیا, ٹھیک ہے. وہ کیوں کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر 4 گواہ ہوں تو 4 گواہ کا مطلب کہ وہی چیز پبلک ڈومین کا. نہیں دیکھو, میں اپنے اندر سے میں مرتد ہو چکا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب میں کسی کو نہ بتا رہا ہوں نہ کچھ, تو وہ تو میرا اور خدا کا معاملہ ہوگا, تو اس میں ریاست کہاں مداخلت کرے گی نا. جس دن ریاست کو یہ پتہ لگ گیا اسلامی حکومت کو بھائی یہ بندہ تو مرتد ہو چکا ہے, ٹھیک. اچھا اب ظاہر مرتد ہونے کی نشانی کیا ہوگی
کہ میں ایک تو جو شاعر وغیرہ پہ عمل نہیں کر رہوں گا، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ میں نے جس نئے مذہب کو قبول کیا میں اس کی تبلیغ بھی شروع کروں گا، یا لوگوں کو کنونس کرنا شروع کروں گا بھائی یہ چونکہ مجھے یہودیت سمجھ میں آئی ہے، مسیحیت یا ہندو مت یا بدھزم جو بھی یا الحاد، تو میں لوگوں کو کہوں گا اس طرح اسی طرح سمجھ میں آئے گا نا. تو اس صورت میں ریاست پکڑے گی آپ کی اسلامی ریاست. اگر میں قبول چھوڑ کے چپ کر کے منافقت میں بیٹھ جاؤں تو پھر نہیں. منافقت نہیں، آپ اپنے پرائیوٹ لائف میں کرتے رہے کام. نہیں کیا مطلب، جیسے میں اگر مثال مسیحی ہو گیا اور کل سے میں مسجد کو یا چرچ میں جا رہا ہوں تو آپ کی اسلامی حکومت کو اعتراض نہیں ہوگا. اگر آپ پرائیویٹ لیول پہ جا رہے ہیں تو کوئی نہیں، تو پرائیویٹ لیول پہ چرچ میں جاؤں گا نا، میں پبلک لیول پہ پرائیویٹ لیول کے اوپر اعتراض نہیں ہوگا. یعنی آپ یہ فرما رہے کہ آپ کو جو اسلام سمجھ میں آیا ہے اور جو آپ نے فقہا کی طرف بھی منسوب کیا، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مرتد ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور وہ میں اسلام کی بات نہیں کرتا، میں قانون کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی جو فقہی تعویل ہے، جو جورسپروڈنس اس کی ریئلٹی ہے، میں وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں پرائیویٹ اور پبلک کا فرق کیا گیا. پرائیویٹ اور پبلک کو کے فرق کو مزید واضح کے لیے ہو سکتا ہے مزید قانون سازی کی ضرورت پڑے. چلے ہم بعد میں مختصر ہو سکتا ہے میں ضرورت پڑے، مزید قانون سازی کی ضرورت پڑے، لیکن ابھی ایز آف ناؤ ایز یو اسپیک اگر پاکستان کے قانون کو بھی لے لیں تو اس میں بہتری کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ارتداد کے حوالے سے جو قوانین ہیں وہ کافی پرانے ہیں. اس میں بہت ساری اس میں وہ کیا کہتے ہیں، اس میں کسی کمی کو، کوئی ویکنیس کو، کوئی عربی اردو ورڈ ہے بڑا اچھا سا، سقم، اس میں کچھ ہیں جو کہ دور ہونے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو اسلامی ممالک ہیں یا جو جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں بھی ایسے قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں پر بہتر ہونے کی ضرورت ہے. میں فقہی جو ریئلٹی مطلب جو فقہی تعویل ہے وہ یہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو مسلم بحیثیت مسلمان، چونکہ وہ ایک صرف مذہبی اسٹیٹس نہیں ہے، وہ اسلامی مملکت میں ایک سیاسی اسٹیٹس بھی ہے، تو جو اس کی سزا کی جو ایک ریزننگ بنتی ہے وہ یہ بھی بنتی ہے. یہ بھی نہ کریں نا، یہ بنتی ہے نہیں، یہ لازمی نہیں نا، بھی چھوڑ دیں، لازمی نہیں نا ایک ہی نہیں. تو صدیق صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ اگر میں پرائیویٹ سے مراد یہ کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا، میں ہندو ہو گیا، اب جو کل میں مسجد جا رہا تھا میں مندر جا رہا ہوں، کل میں کسی مورتی کے سامنے اپنے آپ کو نہیں مقدس وہ کرتا تھا، اب میں کرتا ہوں، تو اس پہ ریاست مجھ پہ کوئی تعزیر نہیں کرے گی، اسلامی ریاست. اس میں دو آؤٹ کم نکل سکتے ہیں. پہلا یہ کہ آپ کے اس طرح کرنے سے کوئی چیز فتنے کا باعث بن رہی ہے. کیا فتنہ مسئلہ دیکھیں، یہ بھائی ایک ہندو مندر میں جا رہے تو آپ کے لیے فتنے کا باعث ہے، تو آپ اپنے آپ کو درست کریں نا. ٹھیک ہے، آپ کی بات یہاں پر میں کنسیڈ کر رہا ہوں، میں آرگومنٹ دے رہا ہوں کہ ریاست یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ بھائی اس عمل سے ایک فتنہ بن رہا ہے، فتنہ نہیں بن رہا. اچھا، ایک اور بات، یعنی ایک اور اہم بات بھی ہے کہ جو ریاست اور فرد کا جو وہ ہے، جو اسے کیا کہتے ہیں، معاہدہ، وہ بھی یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. جبھی اس حوالے سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے کانٹروورشل یہ ہو کہ بھائی اگر کوئی یہ سمجھ، کیونکہ ہمارے یہاں ٹرم تاجیل یا ارجا عربی میں یوز کرتے ہیں، موریٹیریم بھی ایک ایگزسٹ کرتی چیز ہے. وہ کیا ایگزسٹ کرتی ہے کہ اگر مسلمانوں کا جمہور یہ فیصلہ کرے کہ بھائی جو لوگ مذہب چھوڑ رہے ہیں اور مذہب چھوڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ ارتداد کی سزا لگ رہی ہے، اور پھر ارتداد کی وجہ سے ان کے اوپر، اور وہ موجودہ حالت کے حوالے سے موجودہ جو پس منظر ہے اس میں یہ جو قانون ہے وہ مزید انتشار کا باعث بن رہا ہے، تو مسلمانوں کا جمہور فیصلہ کر سکتا ہے کہ جی اس کو کچھ وقت کے لیے معطل کیا جا سکتا ہے. تو جیسا کہ یہ ارتداد کی قوانین بہت سارے مسلم ممالک میں معطل ہیں اس ٹائم، اسے ہم موریٹیریم کہتے ہیں. تو یہ بھی جمہور نے فیصلہ کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تو، اور اس کی دلیل بہت ساری ملتی ہے، جیسے اس کی دلیل خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے دور سے ملتی ہے کہ ہاتھ کاٹنے کی جو وہ ہے، اس پہ آپ بھی آؤں گا، ہاتھ کو اس سے نہ ملا ہے نا. نہیں، میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا وہ حدود کی پنشمنٹ میں آتی ہے. تو حدود کی پنشمنٹ کو ایک ٹائم کے لیے معطل کیا گیا، یہ دلیل، اور اس طرح بہت سارے اور بھی اموی دور میں بھی بہت ایسا ہوا. نہیں، اگر آپ کو اتنا یہ کہنے میں کیا آپ کو جدید ذہن سے متاثر لوگوں کی گالم گلوچ کا آپ کو ڈر ہے کہ آپ یہ کہے کہ بھئی اسلام چونکہ خدا کا حتمی آخری سچائی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا،
اب جو بندہ اس کو قبول کر کے نکلے گا وہ کٹا جائے گا. اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے آپ کو کہنے میں؟ اتنی تعویل در تعویل یوں ہے جی شہریت کی مثال اور فلانا ڈمکانا یہ کیا لگا دیا یار یاسر صاحب؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ میں مان لے بھائی ٹھیک ہے مارے جائے گا. میں کوئی حتمی بات تو نہیں چاہتا کرنا کیونکہ سن لیجیے نا. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ میں جس کنکلوژن میں پہنچا ہوں وہ کنکلوژن میں آپ کو دوبارہ عرض کرتا ہوں. کنکلوژن یہ ہے کہ اسلام نے مسلمان کا اسٹیٹس سیاسی رکھا ہے. اس سیاسی اسٹیٹس رکھنے کی وجہ سے جو یعنی ہر مسلمان کا سیاسی اسٹیٹس ہو گیا. ہر مسلمان ایک سیاسی یعنی ایک وزیر اعظم سے لے کر بالکل نیچے میری طرح کے بالکل عامی یہ سب ٹھیک یہ سب ہو گیا. کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ جو سزا مل رہی ہے اس سے ہوتا کیا کیونکہ جو سیاسی اسٹیٹس آپ بات کریں نا تو اس میں مسلمان ایک سیاسی اسٹیٹس ہے, اس میں نان مسلم بھی سیاسی اسٹیٹس ہے. کیوں؟ کیونکہ نان مسلم کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ الگ ہوں گے. نان مسلم کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے. اگر کوئی بیرونی فوج حملہ کرے اور آپ کی پروٹیکشن کرنی ہو تو آپ کے اوپر اس اسلامی مملکت کے اوپر لازم ہے کہ اس کی پروٹیکشن کرے اور ان سے یہ ڈیمانڈ نہ کرے کہ آپ نے اپنے مرد بھیجنے. اس کے اوپر لازم یہ ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ نہ لے. بہت سی چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حرام ہے ان کے اوپر حرام نہیں ہوگی, جیسے شراب ہے, جیسے اور چیزیں ہیں. تو چونکہ یہ سیاسی میں کیوں کہہ رہا ہوں, مطلب سیاسی سے میری مراد کیا ہے؟ سیاسی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ جو پالیسی افیئرس میں آ جائے وہ چیز سیاسی ہو جاتی ہے. کوئی بھی معاملہ اجتماعیت کے حوالے سے اجتماعی لیول پہ آ جائے وہ چیز سیاسی ہے, کیونکہ اس میں پالیسی افیکٹ کر رہی ہے. اس میں انفلوئنس آف پالیسی کا ذکر ہے. دوبارہ میں اپنی بات عرض کر دیتا ہوں, آپ کوشش کریں مجھے پھنسانے کی کہ میں وہ جملہ بول دوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ حتمی نہیں ہے میری اس میں نالج, میں جس کنکلوژن پہنچا ہوں یہ پہنچا ہے کہ پرائیویٹ ڈومین اور پبلک ڈومین سیپریٹ ہے, اور چونکہ وہ دو سیپریٹ ہیں تو اس طرح ڈیل بھی سیپریٹلی کی جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی قاضی اس انٹرپریٹیشن نکالے کہ بھائی یہ اپنی پرائیویٹ ڈومین میں مرنے جا رہا ہے, یہ اپنے پرائیویٹ ڈومین میں جا کے ہوری اٹینڈ کر رہا ہے. چونکہ یہ پرائیویٹ ڈومین میں کر رہا ہے تو اس لیے اس کے اوپر پبلک ڈومین والا اثر انداز نہیں ہوگا. کوئی قاضی اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے. تو اس طرح یہ جو چیز ہے یہ وہی کروں گا کہ یہ تو جب کوئی معاملہ ہوگا اس وقت دیکھی جائے گی. لیکن یہ جو سیپریشن رکھی ہے اسلامک انٹرپریٹیشن اسلامک جورسپروڈنس میں پبلک پرائیویٹ, اور آپ نے امام ابو حنیفہ کی ابھی ارلی ایگزامپل دی کہ جی وہ اس دور میں جو ہے وہ پرائیویٹ اور پبلک کی ڈفرینس نہیں تھا. اس دور میں بھی پرائیویٹ اور پبلک کا جو ڈفرینس تھا وہ موجود تھا. وہ ڈفرینس یہ تھا کہ جو 4 گواہ آئیں گے وہ 4 گواہ پروسیکیوشن کے حوالے سے رہے ہیں کہ وہ آ کے کمپلین کر رہے ہیں کہ جی ایک فلاں بندہ ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, تو وہ جا کے ایک باقاعدہ کمپلین لانچ کر رہے ہیں, اور اس کمپلین لانچ کے نتیجے میں ایک پوری پروسیکیوشن کھل رہی ہے. تو جب تک وہ چیز پبلک ڈومین کا ایسا نہیں بن رہی ہے, اور کوئی قاضی سمجھتا ہے کہ وہ معاملہ پرائیویٹ ڈومین کا ہی ہے, اور یہ ایسا ہوا بھی ہے. بہت سارے ہمارے ماضی میں جو قاضی ہیں انہوں نے اس بنیاد کے اوپر لوگوں کو بالکل چھوڑا ہے کہ یہ ارتداد انہوں نے نہیں کیا, یعنی کہ نہیں کیا مطلب ارتداد ان سے نہیں ہوا اس لیے چھوڑ دیا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. مطلب جو لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ارتداد انہوں نے کیا ہے, جو یہ حرکت ہے وہ یہ ٹھیک ہے, ارتداد انہوں نے کر دیا. میں خود کیا کہہ رہا ہوں, مثال میرے اوپر آپ نے, آپ تو بہت شریف النفس انسان ہیں, ہمارے آغا سہار صاحب نے الزام لگایا یہ بندہ مرتد ہو گیا, ٹھیک. اب مجھے عدالت میں گھسیٹ آئی, اور آپ نے کہا وہاں میں کہتا ہوں جی میں نے تو چھوڑ دیا. اور آپ کو مہلت دی گئی, آپ نے نہیں مہلت تو چلو وہ بات کیا تھا نا, آپ نے فرما رہے نا کہ قاضی نے چھوڑ دیا, تو اس صورت میں چھوڑو گا نا. جب میں قاضی سے کہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے, مجھ پہ الزام لگا رہا ہے, کوئی مسئلہ ہے, میں مرتد نہیں ہو سکتا. قاضی اس کنکلوژن پہ بھی اس صورت تو مجھے چھوڑ دے گا نا. ہو سکتا ہے قاضی اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ آپ جو مرتد ہوئے ہیں وہ اپنی پرائیویٹ ڈومین میں ہوئے ہیں. چونکہ آپ اپنے پرائیویٹ ڈومین میں ہوئے ہیں اور آپ جو اپنی عبادت کر رہے ہیں وہ اپنے پرائیویٹ ڈومین میں کر رہے ہیں, اس کا اطلاق پبلک بس صحیح ہے. اب میں آپ کا فہم اسلام میں ارتداد کے حوالے سے یہ ہے کہ مرتد یعنی عقیدے کی تبدیلی اسلام سے کسی اور کی طرف فی نفسی ہی قابل تعزیر یا قابل حد جرم نہیں, یعنی کہ اس کو آپ کہہ لیں کہ اسٹرکٹ لائبلٹی نہیں ہے. یہ اس کو ہم لیگل ٹرم میں جو ہمارے قانون کے لیں, میری کنکلوژن میں یہ اسٹرکٹ لائبلٹی نہیں ہے. اسٹرکٹ لائبلٹی ہوتی ہے کہ کوئی عمل ہو گیا ہو, اس کے پیچھے کانٹیکسٹ کیا ہو, اس کے پیچھے کیا نہیں, یہ نہ کرے. یہ آپ قانون کی زبان میں خواہ ہمارے جیسے آدمیوں کو نہ ہو جائے. آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ پرامن مرتد ہو گیا, اس کو مذہب اسلام سمجھ میں نہیں آتا, وہ کہتے ہیں یار میں اسلام چھوڑ رہا ہوں. اس عقیدے کی تبدیلی, یہ عقیدے کی تبدیلی فی نفسی ہی جرم نہیں ہے, الا وہ جو جرم ہے وہ چونکہ اسلامی ریاست ہے اور اس کے اندر آپ کے تعلق جو ہے وہ سیاسی ہے, اور وہ یعنی آج کے دور میں آپ نے جیسے شروع میں مثال دے دی تھی کہ آج کے دور میں
کسی بھی ریاست کا جو غدار ہوتا ہے وہ قتل کیا جاتا ہے. جی. تو اس طرح کی چیز ہے. مذہب تبدیل کرنا اتنا وہ نہیں تھا. ٹھیک. اور اس میں ماضی میں اگزامپل یہ بھی ملی ہیں کہ خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی بینش کیا گیا ہے, جلا وطن کیا گیا ہے. چلو وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو اس کی دوسری صورتیں ہو سکتی. اچھا بس یہ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بڑی عمر میں اسلام قبول کرتا تو اس کا ختنہ وغیرہ ہے نہیں, مطلب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ تو فقہی معاملات ہیں, یہ کسی آپ اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کی جو اسلامی ریاست اس کے اندر اس میں کسی مفتی سے پوچھنا پڑے گا. نہیں, اسلامی ریاست میں یہ ہے کہ جو اس کے اجتماعی معاملات ہیں وہ جیسے اگر اس کی بیوی ہے تو نکاح ہوگا اس کا دوبارہ سے. بس صحیح, یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں آپ ٹھیک. اچھا ایک اور چیز, چلو ابھی آپ نے بار بار حدود کی مثال, تو یہ جو حدود و سزائیں اس کو آج کے دور میں یار آپ لوگ کیسے چور کا ہاتھ کیسے کاٹو گے؟ ایسا بندہ شادی شدہ ہے اس کو آپ نے پتھر مار مار کے اس کو, آج کا ذہن, آج کی معاشرت, آج کی دنیا کس طرح سے ان چیزوں کو, یہ آپ کی ریاست میں چیزیں نہیں ہوں گی اسلامی میں. ہاں جی, آج کی جیسے ہم نے کہا نا کہ جدید مہذب دنیا, وہ جدید مہذب دنیا ایک 12 سال 15 سال کی یا 8 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کی جو پنشمنٹ ہے اس کے اوپر تل ملا جاتی ہے, مگر جو ہے وہ کسی بچی کے چیتھڑے کوئی اڑا رہا ہو, بمباری کر کے پورے کارپیٹ بامبنگ کر رہا ہو, پوری گاؤں اور کھیتوں کو جو ہے ویران کر رہا ہو, تو اس پہ اس کو تو تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو یہ آپ کا جواب ہے ماشاء اللہ. نہیں, میں تو آپ اسٹارٹ یہ کر رہا ہوں, آپ نے کہا کیسے ہوگا, تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کیسے ہوگا نا, تو اس کے پیچھے جو کیسا ہے وہ لگا ہے جدید مہذب کی فلسفے سے, کہ جو جدید مہذب ہے نا اس کو مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح مار رہے ہیں اس کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مار بھی اس طرح سے ہے. ہاں نہیں, اس کو مسئلہ یہ نہیں ہے پتھراؤ. اگر آپ فار ایگزامپل کامیکل ہو جائے گی, لیکن فار ایگزامپل آپ کرے جو کسی علاقے میں, میری اس ریاست میں آپ کو مکمل اظہار کی اجازت ہے, جتنے بھی ریپسٹ ہیں ان کو ایک جگہ آپ وہ کریں, اکٹھا کریں, اور وہاں پہ ان کو اکٹھا کر کے اب آپ بات کریں کہ جی ہم نے ان کو سزائے موت دینی ہے یا پھر ان کو سنسار کرنا ہے یا اس قسم کی کوئی بھی چیز کرنی ہے جو کہ ماڈرن ڈے سمجھتی ہو کیا بربریت ہے. تو اس طرح نہ کریں, ان کو ایک جگہ جمع کریں اور ان کو بتا دیں کہ ان کے کوآرڈینیٹس پہنچا دیں وہاں پہ کہ بھائی یہاں پر دہشت گرد چھپے ہوئے, تو ان کے چیتھڑے, ان کے بلکہ ایون جو ان کے جسم کے ایک ہے وہ ایویپوریٹ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ اتنے ہیوی بامبس گرتے ہیں کہ ان کے وجود تک باقی نہیں رہے گا. تو میں کہہ رہا ہوں ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کس لینس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ انسان کو کیسے مارا جا رہا ہے. ایک تو یہاں سے آپ نے کہا کیسے کریں گے. بہت سارے لوگ جو میں یہاں پہ اپنے وہی میرے بہت قابل احترام استاد پروفیسر جسٹس ریٹائرڈ غوث محمد, ان کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, کیونکہ انہوں نے میری جان نہیں بچائی ہے ایک معاملے میں. تو وہ ہمارے ڈین تھے اسکول آف لا کے. وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں 92 یا 93 کا, کہ وہ کسی کنونشن میں گئے تھے, غالباً جنیوا گئے تھے یا کسی یورپی شہری گئے تھے. وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ جو نان وائلنٹ کرائمس ہیں ان کی پنشمنٹ وائلنٹ پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے, ان کی نہیں ہونی چاہیے. ہاں, نہیں ہونی چاہیے. نان وائلنٹ کرائمس کی پنشمنٹ وائلنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, نان وائلنٹ سے کیا بات ہے, جیسے برگلری, چوری, چکاری, اس کے جس میں کوئی وائلنٹ بیہیویئر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے ڈاکہ مار کے کسی کی جان تک کو نقصان نہیں پہنچا, آپ نے اس کا مال لے لیا, بٹ ٹھیک ہے. ڈاکہ میں ایک وائلنٹ ہے وہ, مطلب آپ اس کے اندر ایک وائلنٹ بیہیویئر ہے, کیونکہ اس میں آپ کسی کو ٹرامیٹائز کر رہے ہیں. چوری مطلب یہ کہ آپ سو رہے تھے اور کوئی, یا آپ کسی جگہ جا رہے تھے, آپ کی کتنے گھڑی چوری کر لی, یا اس کا ٹھیک ہے جیب کترے وغیرہ. ہاں, وہ چوری کی ڈیفینیشن میں ویسے بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے, نہیں, جیب کترے نے آپ کی جیب وہ چکری تو چوری ہوئی نا, یہ تو جیب کترے نے آپ کی. ہاں, وہ چلو محفوظ کیا ہوا تھا اس نے, ٹھیک ہے, جیب میں. تو اب اچھا خیر, آپ مثال انہوں نے کیا فرمایا کہ پروفیسر غوث وہاں پہ تھے, ان کا جب اچھا, اور اس میں پورا مقدمہ کیا تھا, پورا مقدمہ یہ تھا موضوع یہ, لیکن ان کے مطابق وہ اصل پوری ان کی جو زور تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح یہ جو چوری کی سزا ہاتھ کٹنا ہے اس کو کنڈیم کیا جائے, ریزولوشن پاس ہو کہ بھائی یہ چوری کی سزا جو ہاتھ کٹنا ہے بڑا. اور وہاں پہ تو ویسٹرن جو پروپیگنڈا ہے, آپ کارٹون دیکھنے اس میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ جو
کوئی سیب وہ کر رہا چوری، تو اس کو بولا تم نے سیب چوری کیا میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا. تو وہ گئے اور وائٹ بورڈ تھا، انہوں نے مار کر اٹھایا اور انہوں نے پوچھا کہ بتائیں کوئی انسان چوری کیوں کرتا ہے. آڈینس سے پوچھا، آڈینس نہیں پینل تھا وہ، تو سارے وکلا اور کے لوگ، ججز اور پالیسی میکرز. تو سب نے ایگزامپلز دی کہ بھائی بھوکا ہو سکتا ہے، انہوں نے لکھ لیا بھوکا ہو سکتا ہے. ہاں بھائی اس نے میڈیسن چوری کی ہوگی، اس نے کھانا چوری کیا، میڈیسن چوری کی، اس نے یہ کیا وہ کیا، تمام مجبوریاں انہوں نے بتا لکھ دی. لیا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سزا اپلیکیبل ہوتی نہیں ہے ان میں سے اگر کوئی بھی ایک چیز ہو، اس کے باوجود بھی کوئی انسان کیوں چوری کرے گا. تو انہوں نے مقدمہ یہ پیش کیا وہاں پر کہ چوری کی سزا جو ہاتھ کٹنے کا، آپ نے سنا کہ چوری کی سزا ہاتھ کٹنا او بربریا وائلنٹ اور میڈیول اور ایول جو بھی ویلنس ہے، جبکہ اس کی ڈیٹیل میں جا رہے کہ بھائی ایک انسان نے کوئی کھانے پینے کی چیز چوری کی ہے اس پہ یہ اطلاق نہیں ہوتا. کسی نے یعنی کہ اس کی جو سزا کی ڈیٹیل ہے اس میں تو جائیں آپ کہ وہ ایکچولی سزا ہے کیا. اس میں کوئی بھی ان میں ایک بھی ایکسیپشن آ جائے گی تو اس میں وہ سزا نہیں بن رہی. اس میں منیمم مقدار بھی ہے کہ منیمم اس میں مقدار، اس کا نصاب منیمم ہونا چاہیے کہ اس نے کتنی اماؤنٹ کی چیز چوری کی ہے. ٹھیک ہے، وہ پورے ایک اس میں کیا پھر ہاں ثابت کیا ہوا. میں وہی عرض کر رہا ہوں. اس کے باوجود بھی وہاں کی ریزولوشن جو وہاں کی آڈینس تھی اس کو بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کہنا ہے ان کا مقدمہ کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد میرا مقدمہ صرف یہ تھا کہ جو اسلام نے یہ سزا متعین کی ہے چوری کی، وہ ایک ڈیٹرنس، کیونکہ پنشمنٹ کی نا کوئی 4-5 میجر تھیوریز ہیں، ڈیٹرنس، پریونٹیو، ریفارمیٹیو، ریٹریبیوٹیو. معذرت اگر آڈینس کو میں زیادہ مشکل الفاظ استعمال کر رہا ہوں. تو اس میں جو ڈیٹرنس کی جو فلاسفی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ کام کیا جائے کہ وہ ذہنی طور پہ وہاں کی عوام کو ایسا پیس فراہم کرے، ایسا ایک امن ذہن میں فراہم کرے کہ وہ اس فکر سے عاری ہو جائیں کہ ان کی کوئی چیز چوری ہو سکتی ہے. تو اسلام نہ صرف اسلام کا جو قانون فوجداری ہے، ڈاکٹر محمد مشتاق کی کتاب ہے، میں ریکمینڈ کروں گا، انہوں نے بہت زبردست لکھی ہے اسلام کے قانون فوجداری کے اوپر. تو اس میں جو ڈیٹیلز ہیں نا وہ یہی بتاتی ہیں کہ وہ ایک ایسا نظام، ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں پر جو بینیفٹس ہیں نا وہ ایک عام انسان تک بینیفٹس ملیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی جب بات ہوتی ہے کہ پنشمنٹ، وائلنٹ پنشمنٹ دینی ہے، تو وائلنٹ پنشمنٹ کے اوپر جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جی جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی وائلنٹ پنشمنٹ آپ دے کس کو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس میں وائلنٹ پنشمنٹ دینے میں مسئلہ یہ ہوگا کہ کچھ معصوم لوگ بھی جو ہیں وہ اس میں رگڑے میں آ جائیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جبھی تو ایک اسٹرکٹ پیٹرن بنایا ہے کہ معصوم لوگ نہ پکڑے جائیں. مطلب یہ کون سا سینس کہہ رہا ہے کہ کسی معصوم بندے کو 25 سال کی سزا ہو جائے جیل میں تو وہ قابل قبول ہے، لیکن ایک اسٹرکٹ پیٹرن بنایا جائے جس کے مطابق یعنی کہ حدود کی سزاؤں میں اتنا سا بھی شبہ پیدا ہو گیا، اس اتنے سے شبے کے اوپر بھی حد جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے. مطلب اس کے علاوہ جو تعدیل سزا ہے، تو مقدمہ ہمارا سے سمپل یہ ہے کہ آپ کا کہ جو مہذب دنیا ہے، سو کالڈ مہذب دنیا، وہ اس کی جو ہمدردیاں ہیں وہ جرم کرنے والے کے ساتھ ہے، ٹھیک، اور جو جس کے خلاف جو جرم کیا جا رہا ہے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا نہیں، یہ بتا دیں. میں بتا دیا آپ کو کہ ایک آئیڈیل معاشرے میں، ایک آئیڈیل اسلامی حکومت میں جو حدود کی سزائیں ہیں اس کا اطلاق ہونا چاہیے. یہ مسلمانوں کا جمہور اگر اس بات پہ کسی کو یہ حکمرانی کے منصب تک پہنچا رہا ہے تو یہ وہ ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے کہ یہ اس کا اطلاق ہوگا. صحیح، رجم بھی اسی میں آئے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک. یعنی آپ نے بہرحال اتنی ماشاءاللہ پرموز آپ نے گفتگو فرمائی، تو آخر میں نتیجہ یہی ہے کہ تمام اس کی تعریف، ڈیفینیشن، نصاب، کوئی مجبوری نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. یعنی جو فقہا نے اور آپ جدید فقہا نے، قدیم نے، سب نے مل کے جو شرائط رکھی چوری کی، تو یہ سب کچھ ہو تو یہ ڈیفینیشن آف چوری ہے. جی بالکل. تو وہ جب پورے ثابت ہو جائے تو جی بالکل ٹھیک، کوئی اس میں یعنی مسئلے کی بات نہیں ہے نا. مسئلے کی بات ہونی چاہیے کہ وہ اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے، یعنی کہ جو جسے ایکسیپشن کہتے ہیں، اس کے وہ کوئی چوری کر رہا ہے تو وہ معاشرے میں ایک ایسا عدم اعتمادی کی فضا کریٹ کر رہا ہے کہ جس سے ایک جو معاشرے کی جو کوہیسیونیس ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اور وہی ریزن ہے کہ جو ہائی وے رابری ہے،
اس کی سزا مزید سنگین ہے بنسبت یہ کہ اگر وہ جو ڈکیتی ہو وہ کسی ریزیڈینشیل ایریا میں ہوئی ہو. یعنی کہ اگر کسی نہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے, ہم اس ڈیفینیشن صحیح ہے. ایکسپلینیشن دے رہا ہوں کہ شہری علاقوں میں جو کوئی ڈکیتی ہوگی اور کوئی ہائی وے کے اوپر اگر ڈکیتی ہوگی اس کی سزا میں فرق ہے. صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ ہائی وے کے اوپر حکومت کا کنٹرول لمیٹڈ ہے. یہ ماڈرن ڈے کانسیپٹس ہیں جسے آپ کہتے ہیں کہ جو یورپ یوز کرتا ہے. کیونکہ آپ کسی بات کرنا بولتے ہیں نہیں جی جو پنشمنٹ کی سنگینی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا, پنشمنٹ لازمی ملے, پنشمنٹ کی سرٹینٹی ہو تو پھر معاشرہ قبول میں آتا ہے. یہ ماڈرن ڈے ٹولز ہیں جو ان دونوں کو مینیج کرتے ہیں, کہ جسے کہتے ہیں سرٹینٹی آف پنشمنٹ اور سیویریٹی آف پنشمنٹ. یعنی کہ سرٹینٹی بھی ہو اور وہ پنشمنٹ سیویئر بھی ہو. اور پھر ماڈرن ڈے جو یورپین معاشرہ ہے وہ اس کے اوپر ٹرائل اینڈ ایرر کی بیس کے اوپر اس کا حل نکالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو ہمارا مقدمہ صرف یہ ہے کہ بھائی اگر کسی فار ایگزامپل جیفری ایپسٹین ہے, اس نے وہ وہاں کی امریکی جو بچی ہیں ان کو ایک ٹریفکنگ ایک سیکس ٹریفکنگ آپریشن میں انوالو تھا, کم سن بچیوں کے ساتھ کس طرح ذاتیاں ہوئی ہیں, اور اس کی پنشمنٹ آپ یہ کہیں کہ جی بس وہ جا کے جیل میں ایک 5 اسٹار کی طرح زندگی گزارے. ہاں ٹھیک ہے ایک آئسولیشن میں تو ہو, اور اس کے اوپر جو لوگ انوالو تھے ان کو وہ ملک کے 5 اسٹار جیل کس ملک میں یار ہے کوئی؟ ہاں جی نارڈک کنٹریز کے جیل, امریکہ کے جیل, پاکستان کے کانسیپٹ کے مطابق میں تو وہ 5 اسٹار ہی کاؤنٹ ہوں گے. اور اس میں آپ 25 سال گزار لیں گے انلیس کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ آپ اس میں 10-15 سال آرام سے گزار لیں گے. ہم کیوں ایک مثال دے اللہ نہ کرے کہ تصور ہمارا یہ ہے کہ چونکہ 5 اسٹار ہے تو بندہ وہاں پر اس کی کوئی سزا نہیں ہوتی. نہیں میں نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو اس کا جو اطلاق ہے نا اس اطلاق سے عرض ہے. آپ بھی مطلب اگر تو فار ایگزامپل کوئی ریگولس پنشمنٹ ہو کہ جہاں پر اس کی زندگی اذیت ہو تو پھر سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس کو 3 وقت کھانا مل رہا ہو, اس کو چائے بھی مل رہی ہو, اس کا مووی ٹائم بھی ہو, اس کی کاؤنسلنگ کے لیے لوگ بھی آ رہے ہوں اور آ کے اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوں, اس کو لوگوں سے ملنا بھی ہو جو اس کے آؤٹ سائڈ ورلڈ ہے, تو یہ پنشمنٹ مطلب یہ تو ویسے ہی ہم لوگ پاکستان کی قوم ایسی تو ان ملکوں کے اندر بہت زیادہ جرائم کی شرح بہت زیادہ نہیں ہوگی کہ سب لوگ یہاں مزے سے بیٹھتے جیل میں, ایسا ہے بہت زیادہ ہونے چاہیے نا کہ ہم جرائم کی بہت زیادہ نہیں لیکن ہے نہیں وہ تو ظاہر جہاں انسانوں جرائم ہوں گے, لیکن وہاں پر لوگ اس لیے ایسا یار ادھر مزے سے بیٹھیں گے, 5 اسٹار ہے, کھانا پینا, کونسلر بھی آ رہے اور مووی ٹائم بھی ہے, تو ادھر کیا بکھیڑوں میں پڑھ کے محنت مزدوری کر کے ذلیل ہو رہا ہے, تو ادھر اس لیے سے لوگ کرتے ہوں گے نا جرائم. میرا اس میں آرگومنٹ یہ ہے کہ جب کوئی ایکٹ آف وائلنس کر رہا ہوتا ہے یا ایکٹ آف کوئی کرائم کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں بیک آف دا مائنڈ ہوتا ہے یہی ہے کہ اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ تو یہی ہے نا. نہیں تو جس ملک کے اندر مجھے یقین ہو کہ اس کے بعد میں قتل بھی کیا جاؤں تو وہاں پر اس کے بیک آف مائنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ جرائم نہیں ہے. نہیں کیا تھا کیا اچھا جیسے گلف کنٹریز ہیں نہیں ہے جرائم. ہاں بالکل فرشتے نہیں, فرشتے تو نہیں ہے. نہیں تو جرائم کی مطلب وہاں پر زنا کے اڈے نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر, وہاں پر بدکاری کے اڈے نہ ہونے کے برابر ہے. بدکاری ہے یا نہیں ہے؟ بدکاری سے مراد کیا آپ کی؟ زنا جس کو انلیگل سیکس آپ لوگوں کے ہاں مذہب کی زبان میں مکے اور مدینے کے اندر تک لوگ کہتے ہیں وہاں پر اویلیبل ہے. ہم نہیں, ہمیں تو نہ گئے نہ ہم نے لوگ کہہ دیتے بھائی دیکھیں نہیں. آپ نے جرائم سے کیا مراد ہے کہ مطلب ہے کہ چلو آپ نے صرف جرائم میں صرف چوری کو ڈال دیا, میرے خیال سے چلو چوری بھی ہے وہاں, ایسا نہیں ہے. چوری قتل بالجبر قتل بھی سعودی عرب کے اندر کتنے ابھی آپ نکال لیں کم ہوں گے نا. یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اس کی فریکوینسی کم ہوگی. نہیں تو آگے فرما رہے میرا مقدمہ یہ ہے کہ جو سیویریٹی آف پنشمنٹ ہے, اور یہ دیکھیں فار ایگزامپل کسی معاشرے میں پاکستان کی بات کریں, میں ایک ایگزامپل دے دوں. کسی معاشرے میں سزائیں بہت سنگین ہوں, ایک معاشرہ ایسا ہو جس میں سزائیں بہت سنگین ہوں, اور ایک معاشرہ ہو جس میں سزائیں ملتی ہوں لوگوں کو وہ, اور پنشمنٹ اتنی لینینٹ ہو لیکن سزائیں ملتی ہوں. تو یہ دو ہمارے پاس ایک سیمپل وہ ہے. کچھ ایسے معاشرے ہوں کہ جہاں پر دونوں کا صحیح جو توازن ہو موجود ہو, کہ جہاں پہ سزائیں ملتی بھی ہوں اور ان کی سنگینی بھی زیادہ ہو, تو وہاں جرائم کم ہوں, وہاں جرائم بالکل کم ہوں گے. اور یہ مطلب یہ میں کوئی ہائپوتھیٹیکل کنجیکشن نہیں دے رہا, یہ ریئلٹی سمجھ میں بھی آتا ہے. جیسے ہوتا ہے کہ انسان بھائی آج بھی انسان خوف سے زیادہ قابو ہو رہا ہوتا ہے نا, اب کیا کرے انسان ہے ایسا. اور اس میں ایک اور بھی فرق ہے کہ اس میں نا ایک ریٹریبیوشن کا ایلیمنٹ بھی ہے. یعنی کہ جس کے خلاف جرم ہوا ہے نا, جس انسان کے خلاف جرم ہوا ہے اس کو بھی انصاف دکھے کہ مل رہا ہے. مغرب کے معاشرے میں بہت ایگزامپل ملتی ہیں, بہت ساری ایگزامپلس, ایک نہیں ہے بہت ساری ایگزامپلس ہیں کہ جہاں پر کسی پیرنٹ نے
اپنی بچی یا بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والے، بچے کو قتل کرنے والے کو بھرے کورٹ میں مار دیا، کورٹ کے باہر مار دیا، اور وہاں کا معاشرہ اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. وہیں کے لوگ ہیں، مسلمان بھی نہیں، ان کو تعلق نہیں ہے کہ ہاں بالکل صحیح کیا، اور یہی جو ہے وہ ڈیوائن جسٹس ہے. بہت ابھی ریسنٹ ٹائم میں بھی بہت ساری کلپس مشہور ہوئی ہیں کہ ایک تو بہت ریسنٹ ٹائم ہے کہ خاتون نے اپنی جو بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والی تھی اس کو جا کے مطلب گن چھپا کے لے کے گئے اور جا کے اس کو کورٹ کے اندر ہی مار دیا. تو اس کے اوپر لوگ اس کو فینٹیسائز کر رہے ہیں، اس کے اوپر ریلز بنا رہے ہیں کہ بھائی اگر میری بچے کے ساتھ کسی نے ایسا کیا تو میں یہی ایسا کوٹ پہن کے جاؤں گی، ایسا کوٹ پہن کے جاؤں گا، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو یہ جو ریٹریبیوٹو ہے نا، جب یہ جملہ کہا جاتا ہے تو ہمارے جو سیکولر بھائی ہیں ان کو بہت ناگوار گزرتا ہے کہ بھائی اسلام دین فطرت ہے. کہتا ہے بھائی یہ اسلام کا جو اصول معاشرت ہے، جو اصول نظام ہے، وہ فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے کہ ریٹریبیوشن نا انسان کی فطرت کا پارٹ ہے. وہ چاہتا ہے کہ جب اس کے خلاف کسی نے ظلم کیا ہو نا، اس کی بچی کے ساتھ یا بچے سے زیادتی کی ہو، تو اس کو دکھے، اس کو وہ چیز، وہ اس کو تسکین ملے. ورنہ کیا ہوگا کہ معاشرے میں ایجیٹیشن رہے گی، معاشرے میں وہ جو مطلب اس کی بات صحیح ہے کہ اس کا جو ازالہ ہے وہ تو نہیں ہو پائے گا، وہ تو جرم تو ہو گیا، لیکن اس سے معاشرے میں جو امن ہے. جبھی خلفائے راشدین کے مطلب میں پھر بھی خلیفہ دوم کی ایگزامپل دوں گا، اور یہ مستند واقعہ ہے. اس کے اوپر میرے خیال ہے ابن خلدون سے لے کے اور یعنی کہ جو اورینٹلسٹ ہیں جیسے لیوس، میں نام بھول گیا، لیوس کر کے ہیں، ان سب نے بھی اس کو ایکنالج کیا کہ ہاں یہ واقعہ ہوا تھا کہ جو ایزیلی خاتون جو تھیں وہ ہائی وے کے اوپر اکیلے ٹریول کر سکتی تھیں ایک شہر سے دوسری جگہ. ان کو نہ اپنی جان کا خوف، نہ مال کا خوف، نہ عزت جانے کا خوف، نہ کسی اور چیز کا خوف. تو یہ چیز تو ایگزسٹ ایسے معاشرے ایگزسٹ کرتے رہے اس کی وجہ سے. یعنی محرم کا قانون نہیں تھا، یعنی آپ کے ہاں جو تصور ہے کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہ، یہ نہیں اسلام میں نہیں. اس طرح اسلام میں تنبیہی انداز مطلب تاکیدی ہے، تاکیدی ہے کہ یہ چیز پریفرڈ کی گئی ہے کہ میرے ٹریول کریں، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو نہیں. اس دور میں حضرت عمر کے دور میں اتنا امن ہو گیا تھا کہ اب عورت کو ضرورت نہیں تھی کہ ایسا نہیں ہے. وہ چیز تاکیدی تھی. جیسے بھائی نماز 4 فرض کے ساتھ 4 سنت بھی پڑھیں، آپ کوئی اگر نہیں پڑھا تو اس کو پکڑ کے تھوڑی پڑھیں گے. تو چلیے اصل میں 2-3 اور اہم چیزیں میں نے خود اپنے حساب سے رکھی تھی. اب ٹائم بہت لمبا ہو گیا لیکن میں کوشش کر لیتا ہوں. غلامی والی بات، ہاں وہی میں اسی پہ جا رہا ہوں کہ بھائی آپ کے اسلامی نظم جہاں قائم ہوگا، یاسر صاحب اور آپ لوگ جتنے بھی، تو اتھل غلام اور لونڈیاں ونڈیاں بھی انشاءاللہ سسٹم چلے گا یا ختم ہو جائے گا؟ غلامی کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ غلامی کا جو ماڈل تھا وہاں جس دور میں رہا ہے، جب انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں تو انسانوں کو ریلیف ہی ملا ہے. یعنی کہ یہ صرف ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، مطلب جب نبی مبعوث ہوئے ہیں، جب نبی بھیجے گئے ہیں، تب تک وہاں کے انسانوں کو ریلیف ملا ہے. اور یہ مطلب جو اورینٹلسٹ ہیں وہ بھی یہ بات ایکنالج کرتے ہیں، جو ہسٹورینز ہیں وہ بھی بات ایکنالج کرتے ہیں کہ اس سے انسانوں کو ریلیف ملا ہے. اب آتے ہیں غلامی کے اوپر. اسلام نے غلامی کو کوئی فرض تو نہیں قرار دیا کہ اس کو ضرورتی دین کا حصہ بنا دیا ہو کہ جی غلامی اور لانڈیا کا سیٹ اپ ہونا چاہیے. غلامی کا جو وہاں پہ ماڈل تھا وہ ایک اکنامک ماڈل تھا جو اس وقت رائج تھا. اسلام نے آ کے اصول دیے، اور صرف اسلام نے، انبیاء نے آ کے اصول دیے. صرف یہ وہاں پہ ماڈل کہتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی غلام ہے تو اس غلام کے ساتھ اپنی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے، اس کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے. اور وہ اس غلامی کو اگر ہم ماڈرن ڈے کانسیپٹ سے سمجھیں گے تو میں اس کو کہوں گا وہ امپلائمنٹ ارینجمنٹ تھی کہ ایک بندہ آپ نے اپنے انڈر رکھا ہوا ہے اپنی ضروریات کے لیے، اس کے ہم خرید لیتے تھے. میں یہ کر رہا ہوں. اب آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، میں بیچ بھی سکتا تھا اس کو. اب آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، آج کے دور میں یہ ہو رہا ہے کہ جی آپ 9 to 5، اچھا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 9 to 5 کوئی بندہ نوکری کر رہا ہے تو وہ 9 to 5 میں اگر اس کو باہر بھی جانا ہے نا کہیں، تو وہ بھی کمپنی کی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ جائے گا. مطلب اس کو اگر کمپنی کی پریمیسز سے باہر بھی نکلنا ہے، وہ 9 to 5 باؤنڈ ہے. وہ بہت ساری رولز ایسے ہیں جس میں وہ اس کے بیونڈ باؤنڈ ہے. اور یہ جو کمپنی اس بندے کو فروخت بھی کر سکتی ہے. آپ بہت سارے کیسز میں ایسا ہوا نہیں کر سکتی ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں نا بھائی، آپ اس کا جواب دیں ہاں یا نہیں. بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں
کہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ نے جو نا کہ آپ نے اس کو نوکری سے تشبیہ دے دی نا کہ ہاں آج کے دور کی، اس سے میں اسی لیے مثال سوال بول رہا ہوں نا. آپ بالکل صحیح سمت پہ جا رہے ہیں سوالے سے. اچھا آپ کا آرگومنٹ ہے کہ انسان وہاں پہ ایز اے کموڈیٹی ڈیل ہو رہا تھا، ایز اے اشیاء کی طرف چیز، ہاں ایک شے ہے، ایز اے کموڈیٹی ملکیت. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ امپلائمنٹ ارینجمنٹ اس کی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ انسان وہاں پہ ایز اے کموڈیٹی کی طور پہ یوز ہو رہا تھا. میں اس آرگومنٹ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے آگے جو اصول بتائے نا، وہ اس کو امپلائمنٹ ریلیٹڈ ٹرمز اگر آپ ماڈرن ڈے کانسیپٹ سے سمجھیں کہ بھائی وہ کیا، کیسے سمجھوں گا آپ کو اس میں سمجھنے میں دقت کیا. فار ایگزامپل نمبر 1 چیز یہ ہے کہ جو اسلام نے کئی یہ کہا کہ آپ غلام کو، کسی آدمی کو خرید نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے، یہ کہا ہے. نہیں کہا خرید سکتے بیچ سکتے آدمی کو، ہاں بالکل ٹھیک ہے، جو لیکن خرید کر بیچ کے آپ اس سے کیا بھائی دیکھیں آپ اس کی حقوق، ٹھیک ہے، جو بینیفٹس کھاؤ، لیں گے. جو تم کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو تم پیو اس کو پلاؤ، جو تم پہنو اس کو پہناؤ، سب. یہاں تک کہ غلام کا یہ تو گھر کا فرد بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ سب اپنی جگہ بالکل شاندار سب. لیکن وہ جو تصور ہے کہ میں جب چاہوں گا اس بندے کو، غلام کو، جو میرے گھر پہ کام کرنے والا، اس کو میں بیچ نہیں سکتا ہوں، فروخت نہیں کر سکتا ہوں. وہ جب چاہے گا میرے سے، اس کو معاہدہ ہوگا، بھائی جانے سے 1 مہینے پہلے تم بتاؤ گے، نکالنے سے پہلے ایک بتاؤ. غلام اپنے آپ کو نہیں نوکری میں کہہ رہا ہوں. بہت سارے غلاموں نے ہاں وہ کیا، تو مکاتبت کی ایک الگ مثال ہے نا. بہت سارے پیسے اپنے اسی غلامی میں رہتے ہوئے پیسے جمع کیے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ہاں ٹھیک ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن بہرحال وہ اس کانسیپٹ سے تو آپ انکار نہیں کر رہے ہیں، اسلام نے تو اس کو برقرار رکھا ہے. برقرار نہیں رکھا. میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو لینس سے دیکھ رہے ہیں ماڈرن ڈے ورلڈ کے حساب سے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھا ایگزامپل دیتے ہیں. آج سے صرف 50-60 سال پہلے جو امپلائمنٹ پریکٹسز تھیں وہ بالکل مختلف تھیں. وہ کیا تھیں کہ نہ اس میں کوئی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا میجر نہیں تھا. آج کل بہت ہیلتھ اینڈ سیفٹی میجرز آ گئے ہیں، مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. 50-60 سال پہلے نہیں تھے. تو آپ کیا یہ کہیں گے جی 50-60 سال پہلے جو ہے جو امپلائمنٹ کے ماڈل سے وہ تو ہونے نہیں چاہیے تھے. وہ تو دنیا آگے کیسے چلتی. اسلام اصول متعین کر رہا ہے، اس اصول کو نکھارتے ہوئے، یعنی اصول کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ جو اپنی پالیسیز بنائیں گے وہ اس سے ہوں گی ریلیونٹ. یعنی کہ فار ایگزامپل اسلام نے اگر یہ کہا کہ بھائی اس کو ویسے ٹریٹ کرو جیسے تم اپنے آپ کو کرتے ہو، ویسے ہی کھانا کھاؤ، ویسے سب کچھ، اس کی ضرورت مطلب اس کے بار سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالو، سب صحیح ہو گیا، سب چیزیں ہوں. تو یہ جو اصول بتائے نا، آپ ان اصولوں سے نکالتے ہوئے آپ اپنے لیے کوئی پالیسی بنا لیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ جی غلامی ختم نہیں کی گئی، بھائی وہاں کا ایک امپلائمنٹ ماڈل تھا، وہ ایک اکنامک ماڈل تھا وہاں کا. اس اکنامک ماڈل کے بارے میں بس یہ کریں کہ ہم یہ کہیں کہ جو آپ کے جان لوکی تھے اور جو آپ کے روسو تھے، جو فادر آف لبرلزم ہے، انہوں نے یہ اولڈ امپلائمنٹ ٹرمز کے اوپر کیوں نہیں کہا کہ امپلائمنٹ ختم ہی کر دو، امپلائمنٹ ہونی چاہیے. نہیں وہ تو انسان آج سے 50 سال بعد ایسا ہو کہ امپلائمنٹ جو ریلیشن ہے وہ ختم ہی ہو جائے، ہر کوئی فری لانس پہ کام کر رہا ہے. تو ہم نے تو روسو کو یا ان لوگوں کو کبھی پیغمبر، خدا کے نمائندے، خدا سے ڈائریکٹ ہدایت لینے والے تو نہیں کہتے نا. وہ انسان تھے، انہوں نے اپنے محدودات میں بیٹھ کے کچھ سوچ کے جواب بات کی دفاع ہو جائے. اب ہمیں کیا ان کے ساتھ لینا دینا، بھاڑ میں بھی جائے کہہ سکتے ہیں ہم ان کو، ایسے گستاخانہ نہیں. لیکن جہاں سے آپ لے کر آ رہے وہاں تو یہ نہیں، وہ تو علیم القدیر، علام الغیوب ذات کی طرف سے یہ ساری ہدایت ہے نا. تو اس کو تو یہ ہونا چاہیے نا کہ آگے جا کے چونکہ اس نے ختم ہونا ہی ہے تو کیوں نہ ابھی سے ختم کروا دے. ایسا کیوں نہیں کیا نا. آپ اس کو عام فلاسفر سے کیسے مثال لا سکتے کیا؟ مجھے اس کا آرگومنٹ دینا، کیوں ختم، غلامی کو فوری طور پہ ختم کیوں کروانا ہے؟ نہیں فوری کرے یا بات میں کرے، وہ بات کی بات ہے. آپ نے کہا ایک چیز ختم ہونی ہے تو اس کے پیچھے آپ ریشنل لیں گے نا، بھائی اس کے پیچھے یہ ریشنل ہے جس کی وجہ سے ختم ہونا چاہیے. وہ ریشنل کیا ہے؟ انسان کی ملکیت کس طرح سے تم کر سکتے ہو بھائی؟ ایک انسان کو تم نے چیز بنا دیا آپ نے کہ برائے خرید و فروخت ہے. یار یہ مطلب آپ خود اس کو، آپ کو میں کہیں پر غلام بنا کے بیچ دوں، کوئی مزہ نہیں. انشاءاللہ مجھے اچھا نہیں لگے گا بالکل. کیوں نہیں بھائی ایک چیز میں آپ سے ہی کہنا ہے، مجھے اچھی لگی، آپ نے میرا آرگومنٹ سنا، میں نے کہا کہ آپ نے کہا یہ چیز ختم ہونی چاہیے، اس کے پیچھے وہ ریشنل کیا ہے، میں وہ ریشنل پوچھ رہا ہوں. کیونکہ لعنت ہے نا، وہ انسانیت کے ساتھ لعنت کو ہمیشہ نہیں رہنا چاہیے نا، وقتی ہونا چاہیے بس ختم ہو جائے. آپ فیکٹ بتا رہے ہیں، آپ نے رائے دینا کہ بھائی یہ چیز ایک چیز خراب ہے. میں پوچھ رہا ہوں کیوں خراب ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. بتا دیا نا کہ انسان کو آپ نے دوسرے انسان کی ملکیت میں دینے کا جو تصور ہے یہ بالفی نفس ہی اس کو نہیں ہونا چاہیے. ارے بھائی میرے ساتھ پڑھیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے نا، اس کا کوئی جواب کیا ہے؟ کوئی ریزن بنے گا نا کہ بھائی کہ یہ چیز ایول ہے، یہ چیز بہت ہی، اور ایول کیوں ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اور کیا کہہ رہا ہوں، ایول کیوں ہے تو بتا دیا نا. بھائی تو پوچھ رہا ہوں کہ ایسی وہ کیا ریشنل ہے. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ بھائی کسی بھی والے سے کہ بھائی یہ جو اسلام کی وائلنٹ
وہ ہیں پنشمنٹ ہیں جو اسلام کی وائلنٹ سزائیں ہیں، وہ چونکہ اتنی بربریت کے اوپر ہیں کہ وہ اس میں انسان کی تہذیب ہوتی ہے اور اس کی تذلیل ہوتی ہے، تو ہم نے اس کا آرگومنٹ یہ دیا کہ بھائی جس کو دی جا رہی سزا وہ معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے، اور اس میں جو اس کے جو میتھڈز ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ بھائی کسی بھی طرح، مطلب اصول تو یہ یہاں تک کیا گیا کہ بھلے 100 لوگ جو ہیں چھوٹ جائیں لیکن کسی ایک بے گناہ کو نہ ملے پنشمنٹ. تو ہم نے اس کا آرگومنٹ یہ دیا. اسی طرح ہم آپ سے آرگومنٹ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلامی ہے ہی ایک ناسور، تو پوچھیں کیوں ہے، مطلب اس کے پیچھے کوئی ریشنل دیں گے نا. کہ اس وقت کا جو ماڈل تھا وہ یہ تھا کہ جو اکنامک سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی جو فارمیبل امپائرس کا وہاں پہ وہ رواج تھا کہ وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ موجود نہیں تھی، تو جو غلام ہوتے تھے وہ جب کسی کے زیر سایہ ہوتے تھے اس کی وجہ سے ان کی جو زندگی کی گاڑی تھی وہ چلتی رہتی تھی. اور ہوا یہ ہے کہ بعد کے ادوار میں جو غلامی کو جس طرح ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، اس میں استحصال کیا گیا ہے اور غلاموں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اسلام کی روح سے ظلم کیا گیا ہے، ان کے غلاموں کے جو حقوق ہیں وہ نہیں دیے گئے. تو ہمارا یہ جو ٹراما ہے نا وہ اس سے لنک ہے. ہمارا انسانیت کا جو ٹراما ہے اس سے لنک ہے کہ بیلجیم، فار ایگزامپل بیلجیم کا کنگ جو ہے وہ بچوں کے ہاتھ کاٹ رہا ہے. کیونکہ جو آپ کو کوٹا دیا گیا تھا اس کوٹے کے ساتھ آپ جو کھیتی ہے وہ کاٹ کے نہیں آئے. تو ہم بولیں او غلامی میں یہ ہوتا تھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کانسیپٹ ہی غلط ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی ایک فیکٹری، ابھی ریسنٹلی میں سنا تھا، نہیں بلکہ ڈیفیمیشن کے خوف سے نہیں بولوں گا، نام نہیں لوں گا، لیکن ایک فیکٹری میں آگ لگی تھی کچھ عرصے پہلے. تو اس میں ہمیں یہ سننے کو ملا کہ ان کے جو مالکین تھے انہوں نے کہا نہیں جی سارا پہلے مال نکالو گے پھر تمہیں نکلنا ہوگا. تو اگر کوئی بولے گا، لیکن آپ بولیں کہ جی اس بنیاد کے اوپر فیکٹری امپلائمنٹ ہی ختم ہو جائے، تو یہ تو کوئی ریشنل بات ہوگی نا کہ بھائی ان لوگوں کی جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی ان سے منسلک ہے. ہاں اس کو بہتر ہونا چاہیے کہ اس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے میجر بنایا گیا کہ بھائی سب سے پہلے انسان کو بچانا ہے. مال گیا بعد میں، سب سے پہلے انسان بچانا ہے، سب سے پہلے انسان نکلیں گے اور پھر جا کے کوئی سیفٹی پریکاشنس کی مد میں جا کے دیکھا جائے گا مال بچ سکتے نہیں بچ سکتا. تو کسی ایک واقعی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کو نا جو ہمارا انسانیت کا ٹراما ہے وہ اور کیوں ہے، کیونکہ یورپ یہ جو لبرل امپیریلزم ہے وہیں سے آیا نا ہمارے پاس. مطلب جان لوکی کوئی ملتان میں تو پیدا نہیں ہوا تھا، تو اور نہ روسو جو ہے وہ کراچی میں پیدا ہوا تھا، چونچ کے ملیہ میں. ٹھیک ہے بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ تو ہم نے باہر سے کیا. تو چونکہ ان لوگوں نے دیکھا اتنی بربریت کے غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے بولتے ہیں وہ بھائی غلامی. تو ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ یعنی اگر اس طرح کی بربریت نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک نہیں، میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ وہ تمام حقوق دے رہے، وہاں کی اکنامک سسٹم تھا وہاں کا. اب اس اکنامک سسٹم کی وہ اس کی ریالٹی تھی، اور اس ریالٹی کو اس ریالٹی کے حوالے سے جو فصاحت و بلاغت تھی اس کے اندر، جو اسلامک ماڈل نے جو گورننس نے دی ہے وہ دیے کہ اس ایگزسٹنگ سسٹم کو بالکل جڑ سے اکھاڑ کے نہیں پھینک دیا، بلکہ اس میں انسینٹیو دیے گئے کہ اس انسینٹیو پہ غلام رکھنا مشکل ہو جائیں. کیونکہ ان غلاموں کی فار ایگزامپل ایگزامپل دے رہا ہوں میں، ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی ایک حکم آ جاتا ہے کہ آج سارے غلام آزاد ہیں، تم غلام کے نہیں ہے. تو بھائی غلام جاتے کہاں جاتے ہیں؟ وہ اکنامک ایکٹیویٹی میں کس پارٹیسپیٹ کرتے؟ ایک ان کا مالک ہونے کی حیثیت سے ان کی جان بھی حفاظت میں رہتی تھی، ان کے معاملات بھی حفاظت میں رہتے تھے. تو ایک سسٹم تھا جو اکنامک سسٹم ماڈل چل رہا تھا. اسلام اس کو چاہتا تھا ختم ہو، لیکن طریقے سے اسلام نے انسانیت کی جو تکریم ہے وہ اصول میں رکھا. ٹھیک ہے، کہ آپ نے غلام رکھنے بھی ہیں تو انسانی تکریم کے ساتھ ساتھ. ٹھیک، کہ اگر مطلب ہے کہ ایسی تکریم کہ حضرت بلال کو ہم سیدنا بلال کہتے ہیں، سردار بلال کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں انسانی کی تکریم جو ہے وہ تکریم تھی متعین کہ وہ تکریم کیسی ہے، اور اس کو ماڈرن ڈے کے ساتھ امپلائمنٹ کے ساتھ آپ جوڑیں گے تو اس میں زیادہ فرق نہیں دکھے گا. صحیح، اس وقت کے ماڈل کو زیادہ فرق نہیں دکھے گا. کہ بھائی آپ آج بھی مطلب آپ نے کہا کہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے، تو بہت سارے ایسے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جس میں واقعی بائی آؤٹ کی جاتے ہیں. ایگزامپل دوں میں آپ کو، کیونکہ میں اس شعبے سے وابستہ ہوں، کہ کوئی کانٹریکٹ ہے جس میں بھائی بندہ 6 مہینے تک نہیں چھوڑ سکتا کسی کمپنی کو، دوسری کمپنی سے جاتی ہے تو دوسری کمپنی اس 6 مہینے کے پیسے دیتی ہے. تو یہ اگر آپ اس کو ٹرانزیکشن دیں گے تو ٹرانزیکشن سیم ہی ہے کہ وہ 6 مہینے کے پیسے دے کے بائی آؤٹ کر رہی ہے کہ بھائی تم ابھی چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاؤ، اور پھر وہی کانٹریکٹ اس کے ساتھ ہی کر لے گی کہ تم بھی ہمیں 1 سال تک چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تمہیں کسی نئی کمپنی میں لینا ہوگا تو وہ پہلے 1 سال کے پیسے میں پے کرے پھر تم جاؤ گے. میں کہہ رہا ہوں اس ٹرانزیکشن کی نیچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لفظ اگر کسی کو غلامی لفظ ناپسند ہے تو بھائی اس کا نام کوئی اور رکھ دے وہاں پہ.
ماشاءاللہ نوکری رکھ دے جو آپ فرما رہے کہ آج کے دور کا ٹھیک یعنی مطلب ایسا نہیں تھا اسلام میں، یاسر صاحب فرما رہے. اور یہ جو ہمارے ہاں تصور سارا ہے چونکہ ہم نے مغرب سے لٹریچر یا ان کے ہاں جو غلامی کا ایک پورا تصور تھا اس حساب سے انہوں نے جو بیانک صورتیں بیان کی، اس کو جیسا ہم ذرا اس ذہن کے ساتھ سوچتے تو ہمیں یہ عجیب سا لگتا ہے، بیانک لگتا ہے. ادروائز فی نفسی کو ایسی بیان کی. اس میں انسانی تقریم، میں نے کہا نا ایک اکنامک سسٹم تھا جس میں انسانی تقریم، اسلام نے انسانی تقریم، اور صرف اسلام نے نہیں، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء ان سب نے یہ، لیکن اس میں آپ ملکیت کے تصور پہ آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام کی روح سے، مطلب آپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، یعنی انسان کو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہونا چاہیے نا. ٹھیک جی، چلو ریزن تو ہم ملکیت کا کانسیپٹ کیا ہے اس میں؟ ملکیت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کیا اس کے ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، کیا اس کے ٹانگ کاٹ سکتے ہیں، کیا اس کا سر کاٹ سکتے ہیں. بھائی میری یہ ملکیت ہے نا، موبائل میں اٹھا کے پھینک دوں اس کو، میری ملکیت ہے، میں کچھ بھی کروں، میری ملکیت ہے، میں پانی میں ڈبو دوں، کیا میں کر سکتا ہوں اس کو؟ تو انسانیت کی جو ارینجمنٹ ہے غلامی کے کانسیپٹ میں، جسے ملکیت آپ کہہ رہے ہیں، وہ ویری کرتی ہے پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ. صحیح، وہ ویری کرتی ہے ارینجمنٹ ٹو ارینجمنٹ. ارینجمنٹ میں آپ اس کو بالکل اشیاء والی سمجھیں گے ملکیت تو ہو سکتا ہے وہ والی نہ ہو، یعنی کہ سو مچ اینڈ سو جانوروں والی بھی نہیں کہہ سکتا، جانور کو بھی نہیں کر سکتے ہم، بالکل آبویسلی بات ہے، انسان مطلب وہ بھی جاندار چیز ہے. یعنی کہ سو مچ اینڈ سو اگر آپ ملکیت کے کانسیپٹ کو ذرا انٹرنلائز کریں تو ہمیں بھی آئیڈیا ہوگا کہ ہم لوگ بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی ملکیت کا حصہ رہیں کبھی. یعنی کہ ملکیت مطلب اگر آپ پلے بڑے ہوئے ہیں تو آپ کے پیرنٹس گارجین ہوتے ہیں، وہ آپ کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں. تو پیرنٹس اگر آپ اس انٹرنلائز کریں اس چیز کو، تو پیرنٹس واقعی آپ کی رموز و اوقاف جو ہیں وہ طے کر رہے ہوتے ہیں. آپ کب باہر جائیں گے، کب کیا پڑھائی کریں گے، کب کھائیں گے، کب وہ سب چیزیں طے کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا جو آرگومنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں ہم جو غلامی کا جو پورا اس کا ماڈل ہے اس کو دیکھنے کے بعد اس کو ماڈرن ڈے لینس سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ماڈرن ڈے لینس سے دیکھنا تو پھر امپلائمنٹ ارینجمنٹ کو دیکھ کے فیصلہ کرو کہ ماڈرن ڈے امپلائمنٹ میں آج سے صرف، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، آج سے 50-60 سال پہلے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے میجر جو تھے وہ نہیں تھے جو آج ہیں. تو اسلام نے اصول بتا دیے، ان اصول کو اگر آپ لاگو کریں، جتنا انسانی تکریم کو کرنے میں جتنا آپ جائیں اتنا اچھا ہے. آپ وہ تو اللہ اور خوش ہوگا اس حوالے سے. چل آپ کے دو آپشن ہیں، ایک تو یہ کہ جدید جو لبرل سرمایہ داری اور اس کے اوپر ہمارے سوشلزم کے دباؤ کی وجہ سے آجر اور اجیر کے حوالے سے جو قوانین بنے، سیفٹیاں ملی مزدور کو، محنت کرنے والے کو، نوکری کرنے والے کو، ایک طرف یہ سب کچھ ہے، اور دوسری طرف اسلام کا وہ تصور غلامی جس کو آپ نے بہت مثالی اور اعلیٰ بتایا. اب آپ کو میں نے اپنے پاس رکھنا ان دو صورتوں میں سے میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں غلامی والی صورت میں رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو ترجیح دیں گے یا کوئی دوسرا بندہ آپ سے کہتے ہیں یار میں اب جدید دور کے حساب سے نوکری پہ رکھنا چاہتا ہوں، اس کو آپ ترجیح دیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ میں اس کے پروز اینڈ کونس چیک کروں کہ اس میں ٹھیک ہے. مطلب ایگزامپل دے رہا ہوں، فار ایگزامپل یہ کہ بھائی یہ جو آفر ہے، یہ ایک آفر مجھے آئے کہ بھائی میں آپ کو امپلائمنٹ کے طور پہ رکھ رہا ہوں، اور وہ آفر آئے فار ایگزامپل کسی ایک عام سے بزنس مین کے اوپر ہے. دوسری آفر جو غلامی والا ہے، اور اس میں میں نے پھر بل گیٹس کی طرف سے ہے. بل گیٹس تو اچھا آدمی نہیں ہے، نہیں پیسے کے حساب سے میں کہا نا کہ ایک عام بزنس مین، تو میں نے کس قدر بڑے بزنس مین کی بات کر رہے ہوں گے آپ. تو سوچیں بل گیٹس جو کھائے وہی میں کھاؤں گا، جو بل گیٹس پہنے وہی میں پہنوں گا، جس سواری میں بل گیٹس گھومے وہی میں سواری کروں گا. میں یہ اس کو آپ ترجیح دیں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے پروز اینڈ کونس کیا ہے. اکنامک ماڈرن اکنامی یہ کہتی ہے کہ انسان نا ریشنل بینگ ہے، تو اس ریشنل بینگ کی بیس کے اوپر اچھا ایک مزے کی بات کیا ہے. مزے کی بات یہ وہی ماڈرن لینس جو ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے، وہی اسی ماڈرن لینس سے ہم جب دیکھتے ہیں تو وہی ماڈرن لینس کو دیکھتے ہوئے لانڈری کا جو سیٹ اپ ہے بہت ہی بربریت والا لگتا ہے، لیکن اونلی فینس والا ماڈل جو ہے بہت زبردست لگتا ہے کہ وہی اس میں امپاورمنٹ دی گئی خواتین کو. سو مچ اینڈ سو کہ نکولوڈین ایک بچوں کا اور ٹینیجنگ جو بچے ہیں ان کا ایک وہ ہے چینل ہے. تو وہاں پر ایک تھی سیلیبریٹی، جب وہ 18 سال کی ہوتی ہے نا، جس دن وہ 18 سال کی ہوتی ہیں اس دن وہ اپنا اونلی فینس کا اکاؤنٹ بناتی ہیں، اور ملینز کی تعداد میں لوگ جو ہیں اس کو کرتے ہیں سبسکرائب. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ماڈرن ڈے جو لینس ہے نا اس کی نظر سے دیکھیں گے تو ہمیں اونلی فینس بالکل اچھا لگے گا، کیا امپاورمنٹ دی گئی ہے، اور ہمیں لانڈری کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی بربریت والا لگے گا. صحیح. اچھا ہاں، لانڈری میں پھر وہ سارے لوازمات جو بیان ہے وہ سب مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو کسی جو مفتی ان سے پوچھیں، مجھے نہیں مطلب اسلام کے تصور میں اسلام کے جو اصول و ضوابط متعین ہیں
وہ حوالے سے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اب وہ کیا ہے اس میں فقہی اختلاف آ جاتے ہیں تو وہ کوئی مفتی عالم اس کے بارے میں بہتر کامنٹ کر سکیں گے. ہاں ٹھیک ہے, بالکل بہت اچھا. نہیں بھائی, آپ نے ان چیزوں کو جدید دنیا اور اس طرح سے جس طرح ملا کے سمجھایا, میں خود آپ سے بہت اس سے مستفید ہوا, متاثر ہوا, اور انشاءاللہ ہمارے دیکھنے سننے والے بھی لازماً اس چیز کو اس طرح بھی دیکھیں گے. مطلب جو ہمارے لوگ فوراً اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں, جیسے میں نے خواہ ناکام کوشش کی ہے باقی لبرل سیکولر دوستوں سے معافی, بھائی میں اس لیے کوئی مقدمہ لڑتا ہی نہیں ہوں, اور خاص طور پہ ایسے وکیل کے سامنے تو بالکل بھی بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے مجھے پھنسا دیا نا کہ یہ غلامی کیوں خراب ہی نفسی. اب میں کچھ نہیں بتا سکا بھائی ریزننگ. تو کہنے کا تھا کہ اگر کسی کو ہمارے اس بیکار کے مقدمہ لڑنے سے اگر کوئی ہزیمت کا سامنا یا اس کو لگا یار اس نے بیوقوفی کی, تو میں اس کے خلاف سے معافی مانگتا ہوں. لیکن یاسر صاحب نے اپنا مقدمہ میں ایک طالب علم کے طور پر دیکھتا ہوں تو بہت خوبصورتی سے ماشاءاللہ سے اس کو بیان اور پیش فرمایا. تو یاسر صاحب باقی یہ کچھ خواتین کے حقوق اور اس کے حوالے سے چیزیں تھیں, لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ پھر کسی اور تفصیلی نشست کریں گے, کیونکہ اس میں کئی چیزیں اس طرح جو آپ سے اسی طرح سمجھنا ہے اور اسی طرح دوستوں کے سامنے انشاءاللہ لے کر آئیں جس طرح آپ نے ماشاءاللہ سے یہ چیزیں بیان کی. ٹھیک ہے سر, تھینک یو, بہت شکریہ. آپ کی تعریفی کلمات کا بھی اور آپ کے نہیں تعریفی کلمات نہیں, آپ تو اس کے بھائی مستحق اس سے زیادہ کے.